چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر سے شروع کرتے ہیں. لیکچر نمبر 11 ہے ہمارا، آیت نمبر 75 آنورڈز انشاءاللہ سورۃ المائدہ. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. آمین یا رب العالمین. مسیح ابن مریم سوا پیغمبر ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھے. اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں. ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، یعنی سچی خاتون تھی. دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے. آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں اور پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں. یہ ترجمہ میں نے صرف آپ کے سامنے پڑھا ہے. تفسیر کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام ایک رسول کے سوا کچھ بھی نہیں. یعنی تم جو یہ کہتے ہو کہ خدا یا خدا کا بیٹا، تو وہ ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ تو صرف اللہ کا رسول ہے. اس میں یہود کی بھی تردید ہو گئی، یہ معاذ اللہ تھا، جو معاذ اللہ مریم اور مسیح علیہ السلام کے متعلق گستاخی کا ارتکاب کرتے تھے. یعنی اس بات سے بھی جو ہے وہ اس بات کی ان دونوں کی دلیل جو ہے وہ رد ہو گئی، ان دونوں کی باتیں. اور وہ کیا کہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، نہ اللہ کے بیٹے تھے، نہ وہ خدا تھے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے. اور ان کی ماں جو تھی وہ بہت سچی خاتون تھی، یعنی بندگی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہود نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا نا کہ یہ جھوٹ کہہ رہی ہیں، اور ان کو جھوٹا ثابت کیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں، مسیح جو ہیں وہ نعوذ باللہ ولد الزنا ہے. تو ان کی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی اور ان کی پاکیزگی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ ایک سچی خاتون تھی اور بندگی کے اعلیٰ مقام پر تھی، جو نبوت کے بعد دوسرا درجہ ہے. یعنی نہایت سچی اور اللہ اور اس کے رسول کی بہت تصدیق کرنے والی تھی. وہ نبی نہیں تھی، کیونکہ انبیاء تو مردوں ہی میں سے ہوئے ہیں نا، اس وجہ سے وہ جو ہے وہ تھی. اچھا، آیت نمبر 75 کی تو اور بھی بڑی تفسیر تھی، یہاں پر اتنی سی رہ گئی. ایک منٹ دیجیے گا مجھے. جی، یہ تھوڑا سا اس کا رہ گیا تھا. تو یہ دیکھیں کہ کیونکہ کہ انبیاء تو مردوں ہی میں سے ہوئے ہیں. ہماری امت کی صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ ہیں، اور حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ یہ آتی ہیں، اور حضرت مریم جو ہے وہ بھی جو ہے وہ راست باز خاتون تھی. تو یہ 4 خواتین امت کی بہت ہی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ انبیاء کا مرتبہ ہے. تو کھانا کھانے کی بات کیوں کی گئی یہاں پر کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے؟ تو دیکھیں، کھانے کے بغیر جو ہے وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا. کھانا جو ہے اگر جسم میں جائے گا تو وہ جسم سے نجاست کے طور پہ باہر بھی آئے گا، اور الہ جو ہے وہ کھانے اور نجاست دونوں سے پاک ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ بات ایک اور مرتبہ یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ وہ انسانوں کے جیسے ان کی صفات تھی. اور جیسے ہم اس سے پہلے بھی سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے رحم میں پیدا کیا ہے، اور ماں کے رحم میں پیدا ہونا ایک انسان کا ہی وصف ہو سکتا ہے، الہ کا نہیں. چاہے وہ کتنا ہی بلند درجے پہ کیوں نہ ہو، وہ الہ ہی ہوگا. ایک منٹ میں نے ایک منٹ میں یہ آ رہا ہے نا آپ کے پاس اسکرین پہ؟ جی جی رضیہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا، ایسی غلطی سے ہو گیا ہوگا. اچھا، توحید کے اتنے واضح بیان اور تثلیث کیا ہے؟ ٹرینٹی. جو یہ عیسائیوں کا جو مذہب ہے وہ ٹرینٹی ہے نا، وہ کہتے ہیں 3 خدا ہیں. تو تثلیث کی اتنی واضح تردید کا معنی ہوتا ہے ریجیکشن. اس کے باوجود وہ اپنے گروہی تعصب یعنی کہ وہ اپنے فرقی وارانہ جو ان کا ایک عقیدہ تھا اس کی وجہ سے اپنے غلط عقیدے سے چمٹے رہے. گروہی تعصب مطلب فرقہ وارانہ جو ایک کرٹیسزم ہوتا ہے نا، ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ نہیں یہ تو ہے ہی غلط. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو عیسائی ہوتے ہیں نا، ان کی
جو ان کا جو براٹ اپ ہوتا ہے نا وہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف اور ہمارے نبی کے خلاف اتنا زہر بھر دیتے ہیں اپنے عام لوگوں کے اندر کہ یہ ہماری بات سننے سے پہلے ہی ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ کبھی کسی عیسائی کو بولیں کہ کوئی بھی بات اس طرح کی کوئی اچھی بات یا دین کی کوئی بات کہیں تو وہ فوراً ہی ایک دم ریجیکشن پہ آئے گا اور فوری طور پہ آئے گا کہ ہم نے سننا ہی نہیں ہے تمہاری بات. یہ بالکل اسی جیسی بات ہے نا کہ جیسے مشرکین مکہ کو جو ہے وہ کہا گیا تھا، مشرکین مکہ خود کہتے تھے کہ جو ہے کہ اگر تم نبی کی بات سنو تو مت سننا، جو ہے وہ اس کو کان بند کر لینا، ورنہ وہ تمہیں جو ہے وہ سحر انداز کر دیں گے، تم کو جو ہے وہ تم پر جادو کر دیں گے. تو ایگزیکٹلی ان کا بھی یہی ایک طرز عمل ہوتا ہے. یہ میں نے اپنا خود ایکسپیرینس کیا ہے لوگوں کو کہ وہ اس طرح سے کہتے ہیں. تو اپنے غلط عقیدے سے یہ چمٹے رہیں تو چمٹے رہیں، ورنہ کوئی عقلی یا نقلی دلائل، عقلی کا معنی ہوتا ہے کہ لاجیکل، اور نقلی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کہ کوئی چیز ریٹن فارم میں ہو اور پھر اس سے کوئی چیز کاپی کیا گیا ہو. تو نقلی نہ عقلی نہ نقلی دلائل ان کے پاس موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ اپنے اس عقیدے کو واضح کر سکیں. اور اس کا بودا پن کا مطلب ہوتا ہے کہ بیکار، مطلب بھربھرا. بودا ہم کہتے ہیں بھربھرے کو، یعنی کہ بالکل کمزور چیز. یعنی کہ اگر کوئی دلیل کے اعتبار سے کوئی بات کرتا ہے، یعنی کہ کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس اس بات کی یہ لاجک ہے، تو وہ اتنی کمزور لاجک ہے کہ کوئی عام سا انسان جو بہت لاجیکل نہ ہو، بہت پڑھا لکھا نہ ہو، وہ بھی یہ بات سمجھ جائے گا کہ یہ غلط بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو جس کے بودے پن کو 2 اور 2 4 کی طرح واضح نہ کر دیا گیا ہو. یعنی یہ اتنا غلط عقیدہ ان کا تھا کہ جس کو یہ خود بھی جسٹیفائی نہیں کر پاتے. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا آپ کو کہ یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی بات اس سے لاجک پوچھی جائے یا اس طرح، تو یہ اس کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بے دلیل اور غلط بات ہوگی تو اس کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں جھوٹ کے کیا کہتے ہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یعنی جھوٹ جو ہے وہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہیں کھڑا رہتا ہے، جھوٹ وہیں پڑا رہتا ہے. آپ اس کو کتنا ہی اپنے دلائل سے اور مزید جھوٹ پہ جھوٹ بڑھا کے اس کو جو ہے آپ اس کو چلانے کی کوشش کریں، لیکن وہ چلے گا نہیں، وہ وہیں پڑا رہے گا اور وہ وہیں اسی جگہ پہ جو ہے وہ تردید بھی اس کی وہیں ہوتی رہے گی. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا، کچھ کہنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ویسی غلطی سے ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ ان کو یہ بات کیا کہی گئی. سوری، اس کو میں واپس وہاں لے جاتی ہوں. یہ ایکچولی ہماری نا تفسیر میں سے رہ گیا یہ کاپی ہونا. اچھا، تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہاں ہم نے پہلی بات کیا پڑھ لی، مل مسیح ابن مریم الا رسول. اللہ کے مریم جو ہے، مریم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں مسیح ابن مریم، یہ اللہ کے رسول کے سوا کچھ بھی نہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اور یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، اس سے پہلے بھی کئی رسول آ کے گئے. عیسیٰ علیہ السلام تو سیکنڈ لاسٹ نبی تھے نا، تو اس سے پہلے تو کتنے بہتوں سے نبی آ کے گئے ہیں، اور بنی اسرائیل کی تاریخ تو نبیوں سے بھری ہوئی ہے. تو یہ کوئی نئی اچوتی بات تو تھی ہی نہیں. دوسری بات یہ کہ ان کی امی جو تھیں، ان کی ماں جو تھیں یعنی مریم علیہ السلام، وہ صدیقہ تھیں. آپ دیکھیں صدیق کا جو درجہ ہے نا وہ کتنا بلند ہے. ایک سب سے پہلا کیا ہوتا ہے، مسلم کی کیٹیگری کے انسان اپنے آپ کو فرما بردار ثابت کرے. پھر اس کے بعد آتا ہے شاہدین. شاہدین کون ہوتے ہیں کہ وہ گواہی دیتے ہیں اپنے قول کے ساتھ. پہلے تو یہ صرف ابھی سرنڈر کیا ہے، اور اب قول کے ساتھ وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ برحق ہے. اور جو بھی ہمارا ایک عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں، تو یہ اس پہ شاہدین. پھر اس کے بعد جب اس قول کو انسان اپنے عمل کے تھرو الیبوریٹ کرتا ہے اور اس عمل کے ساتھ اپنے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تو انسان کیا بن جاتا ہے، اس قول کو سچ کرنے والا، یعنی صدیق. حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے نا. حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب کیوں ملا تھا؟ جب واقع معراج کے ٹائم پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آ کر انہوں نے جو ہے وہ کفار مکہ کے سامنے یہ ساری بات رکھی، تو کفار مکہ مذاق اڑانے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں کہ آپ رات کے پہر میں 7 آسمان کی سیر کر کے آ گئے اور واپس بھی آ گئے. تو جب یہی مذاق جو ہے پہنچا
حضرت ابوبکر کے کانوں میں کہ کسی نے جا کر کہا کہ تمہیں پتہ تمہارے جو ساتھی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے سنا اور سنتے ہی کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. مطلب انہوں نے یہ نہیں کوئی بات دلیل وہ لاجک کچھ بھی نہیں، انہوں نے کہا اگر انہوں نے جو کہا ہے تو وہ سچ کہا ہے، بات ختم. تو اسی ٹائم پہ ان کو جو ہے یہ صدیق کا لقب ملا. اور آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. آپ قرآن مجید کی جب باتیں پڑھتے ہیں اور جب قرآن مجید کی آپ حقائق کو جانتے ہیں تو آپ کا دل گواہی دینے لگتا ہے، آپ کا دل جو ہے وہ مائل ہونے لگتا ہے جب آپ اسے متقی کے طور پر ایک 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 کیا کہتے ہیں طلبگار کے طور پر جب آپ اس کو کھولتے ہیں. جب ایک کوئی انسان اس کو ایسے ہی کھولے گا نا کہ اس میں کیڑے نکالوں، میں اس میں دیکھوں کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں یا اس طرح، یا ویسے ہی کوئی فالگیری کے لیے انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سے راہ راست دکھائے، تو ایسے ایسے قرآن نہیں باتیں کرتا. لیکن جب آپ اس کو واقعتاً ہدایت کے لیے کھولتے ہیں اور دل مائل دل کی نرمی کے ساتھ کھولتے ہیں تو آپ اس کی ہر بات کو سچا پاتے ہیں اور آپ اس کی گواہی بھی دیتے ہیں. آپ کا دل گواہی دیتا ہے، آپ کا روم روم گواہی دیتا ہے کہ یہ بات سچ ہے. تو کانا یا کلان تعاما، اور پھر کہا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کھانے کے بغیر انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا. انظر کیفا نبین لہم الآیات، اور تم دیکھتے ہو ہم کس طرح ان کے سامنے آیات کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. نبینہ، بین کا معنی ہوتا ہے اتنا واضح کہ کوئی بھی پڑھ لے. ایک سیکنڈ، ایک منٹ دیجیے گا. ہاں جی، نبین یعنی اتنا واضح کہ انسان جو ہے وہ اس کو بالکل صاف واضح سمجھ سکے. تم منظور، اور پھر تم دیکھو انا یوفکون کہ وہ اپنے دل کی گواہی، اپنے روم روم کی گواہی، اپنی ہر چیز کو ریجیکٹ کر کے کدھر جا رہے ہیں؟ کہاں گھومے چلے جا رہے ہیں؟ اپنی رو میں بس بہے چلے جا رہے ہیں. نہیں تو دنیا کچھ بھی کہے یا ہمارا دل ہمیں کچھ بھی کہے، ہم تو وہیں جائیں گے جہاں اکثریت جا رہی ہے. تو آپ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان اپنے ساتھ یہ کرے کہ انسان کہے کہ اکثریت جو ہے وہ جہاں جا رہی ہے بس ہم وہیں چلے جائیں. انسان اپنے دل کی آواز نہ سنے. یہ بہت بڑا خسارہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کتنی ہے، ہمارے شروع کے کچھ سال جو ہیں وہ ہمارے لاشعوری میں گزر جاتے ہیں. 20 سال تک ہم کو تھوڑا سا ہوش ہوتا ہے، بس ہوش آتا ہے. 20 سال کے بعد انسان میں کچھ میچورٹی تھوڑی بہت آنے شروع ہوتی ہے کہ جس میں اسے یہ سمجھ آتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، یا میں کیا کوئی کریئر کو اپنا مقصد سمجھنے لگ جاتا ہے، کوئی بینک بیلنس کو اپنا مقصد سمجھنے لگ جاتا ہے. مقصد اس کو پھر بھی سمجھنا ہے، نصب العین اسے سمجھنا ہے کیونکہ اللہ نے اسے بنایا اسی فطرت پہ. تو کوئی نہ کوئی اپنا مشن، اپنا گول سیٹ کرتا ہے انسان اور پھر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو انسان 20 سال کی عمر کے بعد اس مشن کو سمجھتا ہے. 20 سال سے لے کر جو ہے انسان کی آگے جو عمر ہے، اگر وہ 40 سال جی رہا ہے، 70 سال، اگر چلے میکسیمم 70 سال لگائیں تو 20 سے 70 کے درمیان میں 50 سال کی زندگی. اس 50 سال کی زندگی میں آدھے سے زیادہ ٹائم تو وہ سو کے گزارتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو باقی ٹائم بچتا ہے اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں تو کم سے کم چلے 30 سال نکل جاتے ہیں. تو 30 سال کی زندگی کے عیش اور آرام کے لیے انسان اپنی ابدی زندگی کو کمپرومائز کر لے، اس سے بڑا بے وقوفی کا اور گھاٹے کا سودا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ دیکھیں آیت نمبر 76 میں قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور کل کہہ دیجئے اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی، جو مالا جو نہیں یملکو مالک ہو سکتے تمہارے لیے یا تمہاری خاطر کسی بھی نقصان کے اور نہ ہی نفع کے. ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان. اور واللہ، اور اللہ تو ایسا ہے جو السمیع العلیم ہے، جو سنتا بھی ہے، بہت زیادہ سنتا ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. وہ تمہارے دل کی گہرائیوں کو جاننے والا ہے. تمہارے اندر جو خیالات اٹھ رہے ہیں، جو وسوسے آ رہے ہیں، جو باتیں تم سوچ رہے ہو، وہ سب کو جانتا ہے. اور جو تم کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے. تمہارے دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. تم کرو، تم لوگوں سے چھپاؤ، کچھ بھی کہو، تو وہ بھی جانتا ہے. جو تم نہیں کہتے وہ بھی جانتا ہے جو تم کہتے ہو. تو ایسے السمیع العلیم کو چھوڑ کر تم کس کی عبادت کرنے لگے؟ یہ کہا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ اہل کتاب جو ہے وہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی.
ہے نا, پوج رہے ہیں نا, ان کو خدا بنا لیا, بیٹا بنا لیا, انہی کو پوجے جا رہے ہیں. چرچز میں انہی کی جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں تصاویر اور پورٹریز اور اسٹیچوز. یہ نصارہ کے عقیدے کی تردید پر دوسری دلیل ہے. پہلی کیا؟ پہلی یہ کہ وہ کھانا نہیں کھاتا. الوہ جو ہے جو الہ ہے وہ کھانا نہیں کھاتا. دوسرا, وہ نجاست سے پاک ہوتا ہے, اور مطلب کھانے کے ساتھ نجاست, یہ ایک ہی پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ وہ سنتا اور جانتا ہے, جبکہ انسان کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہے. انسان صرف وہیں تک سنتا اور جانتا ہے جب تک کہ وہ حاضر ہے. یعنی کہ میں بھی اس کمرے میں بیٹھی ہوں تو میں یہاں تک کی چیزوں کو جانتی اور سنوں گی, لیکن جو اگلے کمرے میں ہو رہا ہے, جو بند دروازوں کے پیچھے ہو رہا ہے, جو گھر کے باہر ہو رہا ہے اور کہیں دنیا میں ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا, میں نہیں جان سکتی, کوئی بھی انسان نہیں جان سکتا. تو یہ ایک الہ کی کوالٹی ہے ہی نہیں کہ وہ بے خبر ہو. یہ نصارہ کے عقیدے کی دوسری دلیل ہے. مطلب یہ کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان میں الوہیت یعنی معبود ہونے کا تو کوئی وصف ہے ہی نہیں. وصف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صفت. وصف نہیں ہے ان کا. دوسروں کو نفع پہنچانا تو نقصان پہنچانا تو دور کی بات, وہ تو خود دشمنوں کے ظلم کو خود سے دفع کرنے کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے رہے کہ اے اللہ مجھ سے مصیبت کا یہ وقت ٹال دے. پھر اس کے بعد اگر اس سمیع العلیم کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بناؤ تو اس سے بڑھ کر جہالت اور کیا ہوگی. تو ان کی دعائیں, عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں, اور ہم نے پچھلے لیسنز میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی پڑھی تھی نا, تب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ان میں اور مجھ میں دوری ڈال دے. تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کئی دفعہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعائیں کی ہیں, جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ آسمان پہ بھی اٹھا لیا. تو آپ دیکھیں کہ ایک ذہن میں میرے بات آ رہی تھی, ایک دم اسکپ ہو گئی. ان کا دوسروں کو نفع نقصان پہنچانا دور کی بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر دوسرا دیکھیے آیت نمبر 77, کل یا اہل الکتابی, کل کہہ دیجئے اے اہل کتاب. اب دیکھیں اس وقت کس سے بات ہو رہی تھی؟ اس وقت بات ہو رہی تھی نصارہ سے. اب جو ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے یہودیوں سے. کل یا اہل الکتابی, اے اہل کتاب, لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں غلف مت کرو. غین لام واو غلف, یہ عربی ہی کا لفظ ہے. غلف کا معنی میں بھی بتاتی ہوں نیچے. اپنے دین میں غلف مت کرو غیر الحق, حق کے سوا, ولا تتبعوا اہواء, اور پیچھے مت پڑو, مت پیروی کرو, اہواء تتبعوا تبع سے ہے, اتباع بھی اسی لفظ ہوتے, تبع, 3 تے بے اور عین, تبع. اہواءن, اہواءن ہوتی ہے خواہشات, ہواءن, اہواءن خواہشات تو کہتے ہیں. قوم, کسی قوم کی, قد ضلوا, تحقیق کے وہ بھٹک گئے, من قبل, اس سے پہلے, وَأَضَلُّوا, اور انہوں نے بھٹکایا, کثیرن, بہت سو کو. پھر وَضَلُّوا, اور وہ بھٹک گئے, عن سواء السبیل, 2 مرتبہ اب ضلوا کا لفظ آ رہا ہے کسی قوم کے لیے. اب دیکھیں, اب اس کو ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں کیا اس کا معنی چل رہا ہے. کہہ دیجئے, اچھا یہ تو میں نے پڑھ لیا. یہود و نصارہ کی الگ الگ تردید کے بعد اب دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا گیا. اچھا یہاں پر یہ اہل کتاب کہہ کے دونوں کو مخاطب کر لیا گیا, کیونکہ پچھلی دفعہ جو ہم لوگوں نے لیسن پڑھے تھے وہ یہود کے بارے میں چل رہا تھا نا, کہ منافقین جو تھے ان کا سارا سلسلہ چل رہا تھا کہ تم جو ہے وہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو, اور تم میں جو منافق ہیں وہ آپ دوبارہ سے تفسیر سنیں گے تو تازہ ہو جائے گا. ابھی 2 آیتیں ہمارے پاس نصارہ کی آئیں, اب جو ہے وہ ایک ساتھ ان لوگوں کو کلیکٹیولی کال کیا گیا کہ اہل کتاب کہہ کے. تو یہ نصارہ ہے, نظارہ ہو گیا. یہ اصل میں بول کے ٹائپنگ ہوتی ہے, وہ اس طرح کی کبھی کبھی غلطیاں اس میں آ جاتی ہیں, اور تو وہ کبھی کبھی کریکشن سے رہ جاتی ہیں. نصارہ نے مسیح علیہ السلام کے معاملے میں غلف کیا, اور ایک بشر جسے اللہ نے نبوت بخشی تھی اور اسے اپنی کامل قدرت کی نشانی بنا کر بھیجا تھا, اسے معبود کے مقام پر کھڑا کر دیا. دوسری طرف یہودیوں نے ان کا مقام گرا کر انہیں جھوٹا قرار دیا اور ان کی توہین کے ساتھ ان کے قتل کی سازش کی, اور اپنے زعم میں انہیں قتل بھی کر دیا. یعنی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. غلف کیا چیز ہوتی ہے؟ غلف جو ہم نے ابھی آیت میں پڑھا, کسی کو اس کے مقام سے بڑھا کر پیش کرنا, ٹھیک ہے نا, اس کو کہتے ہیں غلف. دین میں غلف یہ کس نے کیا؟ عیسائیوں نے کیا اپنے نبی کے ساتھ, کہ انہوں نے ان کو نبوت سے بڑھا کر الہ کے مرتبے تک پہنچا دیا.
مسلمان بھی اس قسم کے غلوف کا شکار ہیں. نبی کریم اور اولیاء اللہ کا مقام بڑھاتے ہیں نا. نبی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو نور ہیں. اور پھر نور سے زیادہ پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ غیب بھی جانتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ تو گئے نہیں ہیں پردہ، یہ انتقال نہیں ہوا، انہوں نے پردہ فرمایا، یہ موجود ہیں اور یہ ہماری باتیں سنتے ہیں. 2 مرتبہ ضلو کیوں کہا گیا؟ پہلا جو تھا وہ پہلی گمراہی سے مراد، ضلو کا معنی تھا گمراہی، تو پہلی گمراہی سے مراد عقیدے کی گمراہی اور دوسری سے مراد عمل کی گمراہی. اور واللہ عالم. باقی یہ اس میں کافی ساری اور ڈیٹیل تھی، مجھے فی الحال یہ جو ہے وہ لائن سمجھ آئی تو میں نے اس کو کاپی کیا یہاں پر. یعنی پہلی گمراہی میں عقیدہ، اور پھر دوسرا یہ کہ عمل بھی نہیں کر رہے، اس کے اوپر عمل بھی جو ہے وہ غلط ہی طریقے سے چلا جا رہا ہے. یعنی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے مت چلو. اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے گمراہ کیا اور باقیوں کو، تو باقیوں کو جو ہے وہ یہ کی ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پہ اس طرح بلائنڈلی مت فالو کرو، اور ایسے بلائنڈلی فالو نہیں کرو کہ ان کا صحیح غلط تمہیں سمجھ ہی نہ آئے. جنہوں نے کسی نبی کو الہ بنایا، کسی نبی پہ زنا وغیرہ کی تہمتیں لگائیں اور کسی کو قتل کیا، ان کاموں کے ساتھ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور آخر وقت تک سیدھے راستے پر نہیں آئے. ان کے پیچھے مت چلو سے مراد یہ ہے کہ گمراہیاں ان میں پہلے لوگوں کی تقلید کی وجہ سے آئی تھی، تم یہ کام مت کرنا. آج بھی آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو غلط بدعتیں رائج ہیں، اور جب آپ ان سے اس کی تصدیق پوچھیں تو کہیں گے کہ ہمارے اماں ایسی کرتی تھی، ہماری نانیاں دادیاں ایسی کرتی تھیں، ہمارے فلاں ایسے کرتے تھے، تو ہم بس ان کو دیکھ کے ایسا کرتے ہیں. حالانکہ ان کو اس بات کی کوئی لاجک نہیں پتا ہوگی، کیوں جو ہے وہ یہ نیازیں کر رہے ہیں، کیوں جو ہے وہ یہ کوئی طرز طریقہ کی عبادت ہے وہ کیوں کر رہے ہیں. ان کو اس کے بعد کی کوئی دلیل بھی نہیں پتا ہوگی، اور نہ ہی اس کی کوئی سچائی کے بارے میں ان کو کوئی بھی بات ہوگی پتا. بس وہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا. تو دیکھیں، تقلید انسان جو ہے بلائنڈ تقلید کبھی بھی مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں ایکسیپٹ کی. مطلب یہ نہیں کہا کہ تم بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ قرآن کی آیت تمہارے سامنے آئے اور تم بغیر سوچے سمجھے اس کے سامنے گر پڑو. یہ سورۃ الفرقان کی آیت ہے. بلکہ تم اس پہ تھوڑا غور و فکر ضرور کرو. قرآن میں تو تدبر کرنے کی دعوت دی گئی ہے نا، کہ تم اس پہ ضرور سوچو کہ آخر یہ بات کہی کیوں گئی، کیونکہ اللہ نے تمہیں عقل و شعور عطا کیا ہے. یہ عقل و شعور استعمال کرو. اس کو تم نے اس لیے تھوڑی دیا ہے کہ بس یہ دنیا کے لیے ہے اور دین کے لیے بس بلائنڈ فید ہے. نہیں، دین میں اپنے عقل لگاؤ، دین پہ. اور عقل بھی ایسے نہیں کہ انسان بالکل بغیر تقویٰ کے عقل لگاتے رہے. تقویٰ پہ ساتھ ساتھ اور عقل کے ساتھ غیب، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. یہ بھی سمجھ لیجئے، ہر چیز لاجک پہ نہیں پرکھی جائے گی. اگر آپ کچھ چیزوں کو ہمیں غیب میں کہا گیا تو کہا گیا. آپ دیکھیں، کوئی کہے گا کہ جیسے جو لوگوں نے عقل کی بنیاد پر دین کو سمجھا وہ لا دین ہو گئے. کیسے؟ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو چیز سائنس پروف کرتی ہے، جس چیز کا وجود ہے، جس چیز کو، تو اس کو تو مانتے ہیں، لیکن جو چیز کا وجود نہیں نظر آ رہا، جو ان کو سمجھ نہیں آ رہا، اس کو نہیں مان رہے. جیسے روح کی حقیقت انہیں سمجھ نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں نہیں، بس دنیا ہی دنیا ہے. پھر جب روح کی حقیقت نہیں سمجھ آتی، کیونکہ سائنس اس کو کسی بھی پیرامیٹر میں نہیں کیلکولیٹ کرتی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ روح ہے ہی نہیں موجود، بس یہ انسان جو ہے وہ بس یہی انسان ہے، بس یہ روح کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ غیب جو ہوتا ہے اس کو، جیسے ملائکہ ہیں، جنات ہیں، اس کو نہیں مانتے، انکار کر دیتے ان کا. تو دیکھیں، غیب جو جس حد تک غیب ہے اس کو، اور جو چیزیں ہمیں قرآن مجید سے غیب میں ملتی ہیں، غیب کے بارے میں، اس کا عقیدہ ہمارا ایز اٹ از ہونا چاہیے. اور ایسا ہونا پڑے گا تبھی ہم مسلمان ہوں گے، کیونکہ ہم نے سورۃ البقرہ کی سٹارٹ میں ہی پڑھ لیا کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر بھی، یؤمنون بالغیب. ٹھیک ہے، وہ تو ساتھ چلے گا. آیت نمبر 78 دیکھیے، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی بن مریم وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تو لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. اسرائیلیوں کا یہ کفر اپنے اپنے نبی کے مقابلے میں، اپنے اپنے پیغمبروں کے مقابلے میں تھا. چنانچہ داؤد علیہ السلام کے اس زمانے میں انہوں نے قانون سبت کو توڑا، یعنی وہ جو
ہفتے کے دن کی جو ان کی عبادت تھی، جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن مقدس ہے نا، ایسے ان لوگوں کے لیے سبت کا دن یعنی سیٹرڈے، اس کا دن جو ہے مقدس اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ان کو تو پورے ہی دن کی ممانعت تھی کہ اس میں یہ تجارت نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے پتہ ہے آپ کو کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے، اور جمعے کی جب پہلی اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد سے لے کے جمعے کی نماز تک آپ کاروباری جو ہے وہ سرگرمیاں انجام نہیں دے سکتے۔ یعنی ہم عورتوں پہ جمعہ فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر دکانیں کھلی بھی ہیں، اگر جو ہے وہ اگر دکانیں کھلی بھی ہیں تب بھی آپ جو ہے وہ جا کے خریداری مت کریں۔ جمعے کی پہلی اذان سے لے کر نماز کے اینڈ ہونے تک آپ خریداری مت کریں، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اپنا بزنس اتنا عزیز ہے کہ وہ اینڈ ٹائم تک بھی کھڑے رہتے ہیں کہ اگر کوئی گاہک کھڑا ہے تو وہ اس کو انٹرٹین کر لیں، مطلب پیسہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا نا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ میں فرماتے ہیں کہ جب تم پہلی اذان سنو تو تم اپنی ساری چیزیں اپنے سب کا ہر کام وائنڈ اپ کر دو اور بس صرف اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، اللہ کی ذکر کی طرف اس کی تیاری کرو۔ تو یہ ہم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ ہم ان مردوں کی نماز کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں اور ہم اس کام پہ نہ کریں، بچوں کو بھی نہ بھیجیں، کسی کو نہ بھیجیں، اگر دکان کھلی ہے تب بھی نماز اذان کا وقت ہو گیا آپ نے بس خریداری وغیرہ سب وائنڈ اپ کر دی، چھوڑ دی۔ دوسری بات یہ کہ جو عورتوں پہ تو جمعہ فرض نہیں ہے، عورتیں تو گھر میں جو ہے وہ ظہر کی نماز کی طرح ہی ادا کرتی ہیں، تو وہ اپنے کام بھی سر انجام کر سکتی ہیں، جو گھر کے کام جو ہوتے ہیں کھانا بنانا وغیرہ وہ سب وہ کر سکتی ہیں۔ اسرائیلیوں کا یہ کفر اپنے اپنے پیغمبروں کے مقابلے میں تھا، یہ میں نے پڑھ لیا ہے آیت۔ اچھا مجھے 1 منٹ دیجیے گا جی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں معجزات دیکھنے کے باوجود ان کی نبوت سے انکار کر دیا۔ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت اور بھلائی سے دوری ہے۔ تو انسان کے آپ یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں ان کے نقل ہوئی ہیں کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اس قسم کی بات کہی، اور ان کے بارے میں ان کے کہ یہ ہماری بات نہیں مانتے، اور اس طرح سے یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ پھر آگے ہے کانو آیت نمبر 79، کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانو یفعلون۔ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے، جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا۔ اچھا یہ جو یتناہونا کا لفظ ہے نا اس کا معنی باز آنا بھی ہے اور ایک دوسرے کو منع کرنا بھی ہے، یعنی خود بھی باز آنا اور دوسرے کو بھی منع کرنا، اس کے اندر مطلب ڈبل معنی اس طرح کا پایا جاتا ہے۔ جیسے میں نے یسدعونا کا بتایا تھا نا، نہیں یسدونا کا میں نے بتایا تھا کہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اسی طرح یہاں پر یہ جو لفظ ہے اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ خود بھی باز آنا اور دوسرے کو بھی، یعنی خود بھی منع ہونا خود اس کام سے اور دوسرے کو بھی منع کرنا۔ یعنی ایک تو وہ جب کوئی برا کام کرتے تو اس پر ڈٹ جاتے، باز نہیں آتے تھے، دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو بھی برائی سے منع نہیں کرتے تھے، اور ان کے نیک لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اگر کچھ لوگ برا کام کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، ان کا وبال خود انہی پر ہوگا، ہم تو اپنی جگہ نیک ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہمارا حال نہیں ہے کیا؟ اس وقت آج کی دنیا میں ہمارا حال ایسا نہیں ہے؟ اگر ہم خود نمازیں پڑھ رہے ہیں اور خود ہم نیک ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ بس ہم تو ٹھیک ہے نا بھائی، برابر والا ہمارا پڑوسی اور ہمارے فلاں یا ہمارے رشتے دار یا ہمارے آس پاس کے لوگ اگر برا کام کر رہے ہیں اور اگر وہ نیکی پہ نہیں ہیں تو اٹس اوکے، کرتے رہیں۔ یہیں سے تو معاشرہ خراب ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیں ہم نے سورۃ النساء میں پڑھا کہ آئلی زندگی اپنے گھر سے شروع کرو،
اور شروع کرتے ہوئے آگے تک پھیلتے چلے جاؤ. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جب ایک انسان نیکی کرنے لگتا ہے اور نیکیوں میں دوڑنے لگتا ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی جو پازیٹیو ریز ہیں وہ اس تک نہیں محدود رہتی بلکہ اس سے بڑھتی ہیں اور اس سے پھیلتی ہیں. اور اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے گھر کے اندر کا ماحول نہ بدلے. آپ کے گھر کے آس پاس جو آپ کے جو آس پاس آپ سے جڑے ہوئے رشتے ہیں ان تک وہ نیکی کی ریز نہ پہنچ رہی ہوں اور وہ خود بھی اس پہ رغبت نہ کرنے لگیں کہ ہمیں بھی نیکی کرنی ہے، ان کا دل نہ بدلنے لگے. دوسرا یہ کہ آپ گھر والوں کے علاوہ آگے آس پاس پڑوس پھر آپ جن جن لوگوں سے ملیں گے ان سب کے اندر بھی یہ اثرات جائیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہی کام جو ہے وہ الٹے اس میں ہے کہ اگر آپ گناہ پہ ہیں، اللہ نہ کرے، لیکن کوئی شخص اگر گناہ پہ ہے اور اگر وہ گناہوں میں بہت بڑا ہوا ہے تو پھر اس کی ریز بھی جو ہے وہ پورے گھر تک پہنچتی ہیں اور آس پاس پھیلتی چلی جاتی ہیں اور معاشرہ پھر اس سے خراب ہوتا ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی کو برائیوں میں ملوث دیکھو تو تم اس کی اصلاح کی کوشش کرو، حکمت کے ساتھ. حکمت کے ساتھ تم اس کو دین کے ساتھ جوڑو، اس کو قرآن کے ساتھ جوڑو اور اس کی فکر کرو. اکیلے تو جنت میں نہیں جانا نا ہم اکیلے جا کے کیا کریں گے؟ اپنے لوڈ ونس، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے آس پاس اپنے دوستوں کے ساتھ جانا اچھا لگے گا نا. تو ان سب کو اپنے ساتھ ملا کے لے کے جانا ہے، اور یہی تو امت مسلمہ کا فریضہ ہے، عین فریضہ. کہ تم جو ہے، یہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں کہ تم جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو گے تبھی تم فلاح پاؤ گے. اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں، جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں گے. یہ کیا ہے امر بالمعروف؟ امر حکم دینا بالمعروف نیکی کا، و نہی اور روکنا عن المنکری منکر سے یعنی برائیوں سے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ ڈونٹ جج پلیز. اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور اگر کوئی شخص تمہارے سامنے بیٹھ کے شراب پی رہا ہے تو تم اسے منع مت کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کا ایمان تم سے زیادہ اچھا ہو. یہ آج کل سوچ ہو رہی ہے. یہ مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت قریب بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری برائیاں اور جو ظاہری اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے آپ اسے حکمت کے ساتھ منع کریں. یہ آپ کا عین فریضہ ہے. پھر وہ مانے یا نہ مانے یہ اس کے اوپر ہے، یہ اس کی ثوابدید پر ہے. لیکن آپ نے اپنا کام کرنا ہے. آپ نے اس کو دیکھ کے اگنور نہیں کر سکتے. آپ آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگل سکتے. یہ آپ سے پوچھ ہو جائے گی اس بات کی کہ تم تک ہم نے دین پہنچایا، تم کو ہم نے ہدایت دے دی، تم اس ہدایت کو اپنے ہی تک لے کر بیٹھ گئے، اس علم کو تم اپنے پاس رکھ کے بیٹھ گئے، تم نے اسے پھیلانے کی فکر ہی نہیں کی. تم صرف اپنی نمازوں کو پالش کرتے رہے، اپنی تہجد اور اپنی ساری چیزیں اور اپنے نوافل اور اپنی سب چیزیں. آپ کو پتہ ہے عالم اور زاہد میں یہی تو بڑا فرق ہے. عالم جو ہے اس کی جو جد و جہد اور کوششیں ہیں وہ دور تک پھیلتی ہیں کیونکہ وہ سب کے لیے کام کر رہا ہے. عالم جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے اور پھر علم کو پھیلاتا ہے. جبکہ زاہد کون ہوتا ہے؟ زاہد وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی عبادتوں میں بہت اچھا ہوتا ہے، وہ اللہ کے بہت قریب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اگر لوگوں تک اس اپنی زہد کو اور اپنی عبادت کی پازیٹیوٹی کو نہیں پہنچا رہا تو پھر وہ اپنے تک ہی رکھ رہا ہے نا، تو پھر وہ عالم نہیں ہو سکتا. علم والا وہ ہوگا جو کہ علم کو ملٹی پلائی کرے گا، آگے بڑھاتا جائے گا. زاہد جو ہے یعنی کہ ایک عالم زاہد بھی ہو سکتا ہے اور ایک زاہد عالم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم الگ الگ ان کو کیٹیگرائز کریں تو عالم کی فضیلت زاہد پہ زیادہ ہے، اس کا کام بھی بڑا ہے، اس کی محنت دوسروں تک جا رہی ہے. جبکہ زاہد جو ہے وہ صرف اپنی ذات تک ہے، اس کی عبادت ہے اسی تک ہے، اس کا فائدہ اسی کو ملے گا، وہ کسی اور کو تو نہیں اپنی عبادت کا ثواب بانٹ سکتا. تو یہی بات کہ اگر آپ اپنی نمازیں اچھی کر رہے ہیں، اپنی تجوید اچھی کر رہے ہیں، اپنا قرآن اچھا کر رہے ہیں تو آپ دوسروں کی بھی فکر کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں کی فکر کریں. یہ ہمارا مشن ہے. اس مشن میں جتنے آپ انوالوڈ ہوں گے اور جتنا آپ اللہ کے لیے انصار اللہ بنیں گے اتنا آپ کا اور میرا فائدہ، ہمارا اپنا، ہم انسانوں کا فائدہ ہوگا. اللہ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کے دین کی مدد کرے یا نہ کرے. اللہ کا دین تو غالب آ کے رہے گا. اللہ تعالیٰ نے فرما دی قیامت سے پہلے تو دین غلبہ ہو جائے گا. اب ہم اپنے اوپر یہ دیکھیں کہ کیا ہم اس کا پارٹ بنتے ہیں یا نہیں بنتے. یہ ہمیں اپنی فکر کرنی.
تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے بدل دے، اگر یہ طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان کے ساتھ، یعنی اپنی زبان سے قول سے اس کو سمجھائے. اگر وہ ایک تو ہاتھ سے بدل دے کا مطلب ہے کہ اگر ظلم روک سکتا ہے یا کوئی چیز کو اس کے بس میں ہے، وہ اختیار رکھتا ہے. جیسے ماں ہے، ماں اپنے بچے کو روک سکتی ہے، ہاتھ سے بھی روک سکتی ہے. اگر وہ کوئی چیز ایسی کھا رہا ہے یا کوئی چیز ایسی کر رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روک سکتی ہے. وہ اس کو باپ جو ہے وہ روک سکتا ہے، لیکن اگر وہ یہ کیپیبلٹی نہیں رکھتا، فرض کریں بچہ اب ہے باغی ہے یا کچھ ہے، تو اسے زبان سے سمجھائے. پھر اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ وہ دل سے اس سب کو برا سمجھے. اگر دل سے بھی نہیں برا سمجھے گا نا تو پھر انسان کا ایمان گیا، کیونکہ یہاں پر پہنچا کے کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ دل سے اس بات کو برا سمجھتا ہے بس یہاں تک، تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یعنی جیسے آپ آج کل جو ماحول چل رہا ہے، جو شادیوں میں چل رہا ہے، جو ہمارے آس پاس چل رہا ہے، لبرلزم کا طوفان آیا ہے، اس سب کو انسان اپنے دل میں ایٹ لیسٹ برا سمجھے. یہ سب سے کمزور درجہ ہے. صحیح ہے، اپنی اولاد کو سمجھائے، اپنے زور بازو سے جتنا کر سکتا ہے لوگوں تک دین پہنچائے، وہ کر سکتا ہے وہ کرے. اور اپنے دل میں بھی برا سمجھے. کیونکہ دیکھیں اگر دل میں برائی نہیں، کیونکہ دیکھیں یہ شروع میں ہی ہم نے بات پڑھی نا کہ جو یہود و نصارہ ہیں یا جو بھی اپنے دوسرے جو کہ مطلب اپنے مسلمان کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان سے دوستی مت کرو. اور دلی دوستی کہا گیا ہے کہ دلی دوستی جو موالات ہے وہ مت کرو. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ موالات میں انسان دوست کے ہر چیز کو ایگری کر لیتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خود رشتے نہیں بناتے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے دیا. اب آپ کی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ کوئی ڈس اگریمنٹ ہوتی بھی ہے نا، تب بھی آپ کو ان کے ساتھ ہی رہنا ہے. دوستی آپ خود بناتے ہیں، اور دوستی بناتے ہوئے آپ اس میں اپنے مفادات اور اپنی ہم آہنگی، اپنی جو پرسنل کیمسٹری ہوتی ہے نا، جو اس کو ہم انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں. جس کے ساتھ آپ کا دل مل رہا ہوتا ہے آپ اس سے دوستی رکھتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا دل نہیں ملتا آپ اس سے ملنا کم کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے اختیار میں ہوتا ہے نا یہ چیز. تو دل جس سے مل رہا ہوتا ہے اس کی صحیح غلط بات بھی پھر انسان اگنور کرنے لگتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا ایسا. جب انسان کسی سے بہت زیادہ دوستی میں ہوتا ہے تو پھر اس کی صحیح باتیں بھی اس کو جو ہے وہ کبھی اس کی صحیح بات اس کو صحیح کہتا ہے، کبھی وہ کچھ شروع میں تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹس رہتے ہیں، لیکن ایک ٹائم آتا ہے جب اس کی دوستی بہت گہری ہو جاتی ہے، وہ صحیح غلط کو بھی پھر کمپرومائز کرنے لگتا ہے. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے جب وہ اس کے غلط کو بھی کہتا ہے ہاں صحیح تو کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں، جیسے اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ سے دوستی کا جو ایک جو بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہم نے دیکھا، وہ کیا دیکھا کہ اب مسلمان جو ہے وہ ہولی بھی کھیل رہے ہیں، وہ مسلمان کرسمس بھی منا رہے ہیں، وہ مسلمان جو ہیں وہ ہیلوئین بھی منا رہے ہیں. برتھ ڈیز تو ہم منا ہی رہے ہیں. برتھ ڈیز تو ہمارے لیے ایسا لازم اور ملزوم چیز ہو گئی کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ تو پتہ نہیں، آپ کو تو کلچر سے ہی آؤٹ کر دیا جائے گا، آپ کے بچے آپ کو ڈس اون کر دیں. یہ حالات چل رہے ہیں. تو اب یہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہ تو بہت ہی آگے جانا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز پر سنبھالنا ہے ہم نے، اور اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے اور اپنی قوم کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے. جن کے اوپر ہمارا بس چلتا ہے ان سب کو جو ہے وہ دین پر جمانا ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے اور فکر کرنی ہے. سب سے بڑی بات، کیونکہ دیکھیں اگر ہم فکر نہیں کریں گے نا تو ہم پھر اس جدوجہد میں، اس مشن میں آگے نہیں، ہماری تیزی نہیں آئے گی. اور اس وقت بہت تیزی کی ضرورت ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ ہم بہت اپنے ان سب کاموں میں بہت تیز ہو جائیں، کیونکہ فتنے جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں ہم تک، کہ آپ دیکھیں نا کہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جب قیامت کے بارے میں کہا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم کہ فتنہ اتنی تیزی سے آئے گا کہ کوئی گھر نہیں بچے گا، کوئی شخص نہیں بچے گا کہ جو اس فتنے میں کسی نہ کسی لیول پہ مبتلا نہ ہو. تو وہ حالت تو آ گئی ہے نا. تو اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بچائیں، اپنے دوستوں کو بچائیں. اور ضرورت یہ ہے کہ ان قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، اپنے دین کے ساتھ جوڑ دیں. ضروری ہے، بہت ضروری ہے. کیونکہ نہیں جوڑیں گے تو فتنے میں بہتے چلے جائیں گے، بالکل ایسے تنکوں کی طرح جو کہ کوئی وقت نہیں رکھتے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی طاقت نہیں رکھتے، بہتے چلے جائیں گے. اور کیا ہوگا آخر کار؟ ان تنکوں کا کیا ہوگا؟
وہ کسی کچرے کے ڈھیر میں جا کے اینڈ ہوں گے اور وہاں وہ جلا دیے جائیں گے. تو اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ڈھیر سے بچائے, ایسے ڈھیر ہونے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پہ ثابت قدمی عطا فرمائے اور ایمان ہی پر موت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 79. ایک منٹ, یہیں پہ ہم تھے ابھی. اچھا, آیت ہماری ابھی چل ہی رہی ہے. تو اب اس میں ایک اور حدیث آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا یہ یہاں پر, یہ اصل میں یہاں پر شاید بیچ میں جو ہے وہ غلط لائن جڑ گئی ہے. یہاں سے دیکھیں اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے, یا پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے ہاتھ سے عذاب بھیج دے. اپنے ہاتھ سے ہوگا یہ, اپنے ہاتھ سے, اپنے ہاتھ سے پتہ نہیں. اچھا, پھر تم اس پہ دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. مطلب دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں جو ہے وہ ہمارے, ہم جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, اور ہم آپ کو یہ, ہم سب دل کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ دعائیں جمع ہو رہی ہیں. تو دعائیں قبول نہ ہونے کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے. جس کو چھوڑ دینے کا سبب یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ابھی منہ پھیر لے اور دعائیں سنے ہی نہ. قبول کی تو تین شکلیں ہیں نا. ایک تو یہ کہ اللہ عطا کر دے, ایک یہ کہ اللہ مؤخر کر دے, دیر سے دے دے گا, ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جمع کر لے اور وہاں پر نیکیوں کی کرنسی کے طور پر وہ واپس کر دے اور قیامت کے دن. لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں لے ہی نہ. اللہ اکبر. تو یہ اتنا ضروری ہے, معاشرے کو اور سب کو اپنے ساتھ لے کے چلنا اتنا ضروری ہے. اسی لیے تو عیسائیت کی جو رہبانیت ہے اس کو منع کیا گیا, کیونکہ ہمارے دین میں رہبانیت اسی لیے تو نہیں ہے. اگر ہم نے جنگلوں میں نکل جانا ہوتا اور ہم نے صرف اپنی ذات کے حساب سے اپنی ذات کا ہی سوال کا جواب دینا ہوتا تو یہ تو آسان تھا کہ ہم نکل جاتے جنگلوں میں اور بس کسی سے لینا نہ دینا, درختوں کے پتے اور درختوں کی پھل کھاتے اور بس سکون کرتے, اللہ کی عبادت کرتے رہتے. لیکن یہ اللہ نے ہمیں منع کیا. اللہ نے ہماری شریعت میں ہمیں کہا کہ تم اس دنیا میں رہو, اپنے آپ کو بھی درست کرو اور دوسروں کو بھی درست کرو, دوسروں کے لیے بھی فکر کرو, مل کے چلو. جماعت اسی لیے تو ضروری ہے. اکیلے اکیلے تو تم بہہ جاؤ گے. برائی کو دیکھ کر اس کو نہ روکنا بڑا برا کام ہے. ایسے لوگ جن کو اپنی ذات سے فرصت نہیں, ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں, ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. بے حس اور خود غرض لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, کیونکہ وہ بھی تو کسی کی مدد نہیں کر رہے, تو ان کی مدد کیسے کی جائے گی؟ اللہ اکبر. آپ کو کسی کی مدد کرنی پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد کرے اللہ, اس وقت جب آپ مشکل میں ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, وہ معافی کے لیے بھی یہ کہا نا کہ حضرت ابوبکر نے جب غصہ آ گیا تھا کسی پر تو کہا کہ میں اس کا جو نان نفقہ, میں اس کو نان نفقہ تو نہیں, صدقات تھے جو کہ میں دیتا تھا, اب میں اس کو نہیں دوں گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوئی کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں اللہ معاف کرے, تو تمہیں بھی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے. تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے, تو تمہیں بھی لوگوں کی مدد کرنی پڑے گی, تمہیں ان کی فکر کرنی پڑے گی. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری کیئر کرے تو تمہیں دوسروں کی کیئر کرنی پڑے گی, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی پڑے گی. اچھا, لعنت کا سبب ہے یہ. لعنت کا سبب کیا ہے؟ نافرمانی, حد سے بڑھ جانا اور دوسروں کو برائی سے نہ روکنا. پھر اچھا, اب اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ آپ جا کے جو ہے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ برائی سے روکنا شروع کر دیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی فکر کریں, آپ ان کے لیے دعائیں کریں, آپ ان کو تدبیر اور حکمت کے ساتھ سمجھاتے رہیں. قطرہ قطرہ پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ پتھر پہ بھی شگاف پڑ جاتا ہے. پھر یہ تو انسان کے دل ہے, انسان کا دل پھر بھی پتھر جتنا تو نہیں سخت ہوتا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, ایسی نوبت تو نہیں آئی کہ دلوں پہ مہر لگ گئی ہے, ایسی نوبت تو نہیں ہے. تو تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے انسان جو ہے وہ اس کے دل بھی پلٹ جاتے ہیں. دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, کب پلٹ جائے اللہ بہتر جانے. تو اپنی کوشش کرتے رہنا ہے. اب دیکھیں, ترا کثیر منہم, تم دیکھتے ہو کثیر لوگوں کو ان میں سے, یتولون الذین کفروا, کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں.
लबीसा मा क़द्दमत लहुम, लबीसा कितना बुरा है वो जो उनके लिए है, जो कुछ उन्होंने अपने लिए आगे भेज रखा है वो बहुत बुरा है, कि अल्लाह उनसे नाराज हुआ और वो हमेशा अजाब में रहेंगे। इससे आप बाहर निकलेंगे तो हाँ, एक मिनट, ये कहाँ से आ गया? यानी इसमें ये था कि जैसे ये किन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग जो है वो काफिरों से दोस्ती करते थे। ये आ रहा है काब बिन अशरफ और मदीना के यहूदी कबाइल के दूसरे अफराद जो मुसलमानों की दुश्मनी में मक्का के मुशरिकीन और मदीना के मुनाफिकीन से दोस्ती रखते थे। यानी मदीना में जो लोग थे मुनाफिकीन, ये और जो मुशरिकीन थे मक्का में, यहूद के कबाइल जो थे वो मुनाफिकीन से दोस्ती रखते थे और मुशरिकीन से भी दोस्ती रखते थे मक्का के उसमें। मुनाफिकीन से दोस्ती क्यों रखते थे? ताकि मुसलमानों में जो जो भी बातें हो रही हैं इनको मुसलमानों की खबर रहे, और अगर मुसलमानों से इन्हें कोई खतरा हो तो मुनाफिकीन जो है वो इनके साथी हों और इनको कुछ ना कुछ डिफेंड कर दें। और मक्का में ये क्यों दोस्ती रखते थे? ताकि ये मुसलमानों का किला कमा कर सके उनके साथ मिलके, मक्का वालों से साथ मिलके। और पता है कि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। यानी कुफार से दोस्ती कायम करके अहले किताब ने मुसलमानों के खिलाफ जो तैयारी की है उसका नतीजा ये है कि दुनिया में इन पर अल्लाह का गजब हुआ, मगदूब अलैहिम, और आखिरत में भी वो दायमी अजाब के मुस्तहिक हुए। ये दायमी की स्पेलिंग गलत हो गई है। अब आगे क्या है? अगर इन्हें अल्लाह ताला पर और नबी पर और जो नाजिल किया गया उस पर ईमान होता तो ये कुफार से दोस्तियां ना करते। लेकिन इनमें अक्सर लोग फासिक हैं। यानी पहले ना जो बातें कुफार के साथ आ रही थी वो आ रही थी सिर्फ मुनाफिकीन की, अभी आ रही है अहले किताब के हवाले से, कि अहले किताब क्योंकि अल्लाह के दीन पे किसी ना किसी हद तक तो थे ना, इनको पता था कि नबी सच्चे हैं, इनको पता था कि मुसलमान जो है वो इनके लिए खतरा है, और क्यों खतरा है इनको ये पता था कि ये सच्चे हैं। और इसी वजह से जब ये इनको लगता था कि कहीं इनकी दुनिया ना चली जाए, इनको कोई नुकसान ना पहुंच जाए, तो ये इस किस्म की स्ट्रैटेजीज अपनाते थे। आज भी आप देखिए कि यहूद और नसारा जो है वो मिलकर इसी तरह से स्ट्रैटेजी, इनकी जो पॉलिसीज हैं इस हिसाब से ये मुसलमानों को दबा के रखते हैं। इसलिए ताकि इनको खतरा है कि मुसलमान जो है वो अगर अपनी पर आ गए या अगर वाकईतन ये इस्लाम पे चल पड़े तो ये इनके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होंगे। इनको तो अल्लाह की नुसरत हासिल हो जाएगी और फिर ये हमारा क्या हशर होगा। तो इसलिए ये अपनी इन चीज़ों को अपने आप को बचाने के लिए ये इस किस्म की दोस्तियां बना के रखते हैं। यानी अगर वो वाकई अल्लाह ताला पर और अपने नबी यानी मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम पर और उन पर नाजिल शुदा किताबों पर ईमान रखते तो कभी मुसलमानों को छोड़कर कुफार से दोस्ती कायम नहीं करते, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता ना कि ये सच्चे हैं, और उनको समझ है, उनको समझ थी हमेशा से कि ये सच्चे हैं। लेकिन असल में उनको अपना मफाद ज्यादा अजीज था, दुनिया ज्यादा अजीज थी, क्योंकि तौरात में इस काम को हराम कहा गया। तौरात में भी कहा गया कि कुफार से दोस्ती नहीं करो, मुशरिकीन से दोस्ती नहीं करो, इनको भी कहा गया था। लेकिन इन्होंने फिर भी मुसलमानों के पीछे, कि मुसलमानों को नहीं करना पड़े या मुसलमानों को किसी बात से ये नुकसान पहुंचा सके, ये उनसे दोस्ती करते हैं। अब देखिए, यकीनन आप ईमान वालों का सबसे ज्यादा दुश्मन यहूदियों और मुशरिकों को पाएंगे। मुशरिक कौन है? एक तो मक्का के यहूदी, और इस दुनिया में भी मुशरिक मौजूद है ना। दुनिया में भी तो शिरक करने वाले अभी भी मौजूद हैं, जैसे कि हिंदू हैं, बुत परस्त हैं, उसके अलावा और भी शिरक करने वाली कौमें मौजूद हैं हमारे आसपास। तो ये लोग मुसलमानों की दुश्मनी में ज्यादा शदीद हैं। ये जो चाइनीज हैं, ये भी जो है मुशरिक है ना, ये बुत परस्त है। और ईमान वालों से सबसे ज्यादा दोस्ती के करीब आप यकीनन उन्हें पाएंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं। ये इसलिए कि इनमें उलमा और इबादत के लिए गोशा नशीन अफराद, यानी ये रहबानियत राहिब, ये अफराद पाए जाते हैं, और इस वजह से कि वो तकब्बुर नहीं करते,
تو اب آپ اس کو ذرا سمجھ لیجئے اچھی طرح سے کہ مکہ اور کے مشرکین بھی مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن ان کی دشمنی کیا تھی؟ بالکل کھلی، ان کو پتہ کہ وہ دشمن ہے تو دشمن ہے، وہ سامنے سے حملہ کرتے تھے، لیکن مسلمانوں سے بدترین دشمنی کس کی تھی؟ یہود کی۔ وہ آستین کے سانپ تھے، رہتے مدینہ میں تھے، باتیں میٹھی میٹھی کرتے تھے، اور پیٹھ پیچھے کیا کرتے تھے؟ چرا گھونپتے تھے، پیٹھ پیچھے سازشیں کرتے تھے، اور سازشی انداز میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں مشرکین مکہ سے کہیں آگے تھے، بہت زیادہ۔ یعنی عیسائیوں میں اس وقت تک علماء حق بھی موجود تھے، اور درویش راہبی بھی موجود، جو واقعی اللہ والے تھے وہ موجود تھے۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی تھی۔ آپ کو یہ واقعہ پتہ ہے؟ میں بتا دیتی ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی آئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں جھنجھوڑ کر کہا تھا کہ اقرا، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، اور 3 مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ اقرا، تو وہ کہتے تھے میں نہیں پڑھ سکتا، اور یہ کہتے ہوئے صرف انہوں نے کہا نہیں تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو جھنجھوڑ دیا تھا، انہیں اپنے گلے لگا کے بالکل بھیج دیا تھا کہ پڑھو، اور وہ اس سے بہت گھبرا گئے تھے اور کہا تھا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر انہوں نے آگے پڑھانا شروع کیا کہ پھر جو 5 آیات سورۃ العلق کی آیت نازل ہوئی، تو یہ سب انہوں نے جب ان کے ساتھ ہوا تو حضرت خدیجہ کے پاس پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بہت پریشان تھے، اور خوف کی وجہ سے بخار بھی چڑھ رہا تھا اور بہت پریشان ہو گئے تھے، تو حضرت خدیجہ نے ان کو جو ہے تسلی دی، اور ان کو اپنے ایک کزن تھے، ان کے پھوپھی کے بیٹے تھے شاید، ورقہ بن نوفل، یہ تھے عیسائی اس وقت، ان کے پاس لے کے گئے تھے، اور حضرت ورقہ بن نوفل اس وقت کے مطلب بہت پڑھے لکھے عیسائی تھے، یہ جو ہے وہ انجیل یا کسی کی کتابت بھی کر رہے تھے، تو اور یہ لیکن بہت ہی ضعیف العمر تھے، بہت عمر تھی ان کی، تو یہ جب ان کے پاس ان کو گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ پر تو وہی چیزیں نازل ہوئی ہیں جو کہ ہمارے نبیوں پر، یعنی کہ پچھلے نبیوں پہ نازل ہوئی ہیں، آپ کے اوپر وہی چیز نازل ہو رہی ہے، وہی ناموس نازل ہو رہا ہے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا کہ انہوں نے تصدیق کی اور بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وہی ناموس نازل ہو رہا ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ اگر تب تک زندہ رہا جب آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے لوگ میرے ہی یہاں سے نکال دیں گے، ایسا کیوں کریں گے؟ مطلب ان کو حیرانگی ہوئی تھی اس وقت، تو انہوں نے مطلب کیونکہ یہ وہ پڑھے لکھے آدمی تھے اور انہوں نے پچھلا سارا کچھ ہسٹری پڑھ رکھی ہوگی اور سب پتا تھا ان کو اس حوالے سے، تو ان کو یہ اندازہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرتے، کبھی بھی چینج جو ہے اس طرح سے آتا ہے نا تو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ انسان جو ہے وہ مشکلوں میں گھر کر وہ اس چینج کو ایکسیپٹ کرے۔ تو لیکن اب آپ کو عیسائیوں میں یہ مثالیں نہیں ملیں گی، وہ دور ختم ہو چکا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اسی لیے کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ ان لوگوں کو مسلمانوں کے زیادہ قریب پائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ جس کو پڑھ لیتے ہیں پھر اسی میں سمجھاتی ہوں میں، اس کے بعد جو صورتحال بدلی وہ اور صلیبی جنگوں کے اندر عیسائیت نے جو وحشت اور بربریت دکھائی ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، یعنی کہ صلیبی جنگیں جو ہوئی تھی وہ عیسائیوں نے لڑی تھی مسلمانوں کے خلاف، اور اس میں بہت خون ریزی ہوئی ہے۔ نصرانیوں میں رہبانیت کی بدعت رائج تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا اور دنیا سے کنارہ کشی یعنی رہبانیت تو انہوں نے خود ہی اختیار کر لی تھی، خود ہی ایجاد کر لی تھی، ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا تھا۔ پھر یہود کی دنیا پرستی اور سخت دلی کے مقابلے میں رہبانیت قابل تعریف تھی، مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رہبانیت جو ہے وہ قابل تعریف اور اچھی چیز ہے، یہ نہیں کہا گیا۔ یہود میں حق سے دشمنی تکبر کا جذبہ پایا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ نبیوں کو جھٹلانا بلکہ قتل کر دینا، یہاں تک کہ انہوں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، آپ پر جادو بھی کیا اور ہر طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اس معاملے میں مشرکین کا حال بھی یہی ہے۔ یہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ جس کا اس زمانے میں بھی آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ آج بھی جو لوگ یہود اور مشرکوں
کو مسلمانوں آج بھی جو دشمنی یہود اور مشرقوں کو ہے، یعنی مشرق کون کون؟ گائے اور بتوں کی پجاری ہندو، دہریاں کون ہے؟ دہریاں وہ ہوتے ہیں جو کہ دہریاں کون ہوتے ہیں؟ لادین ہوتے ہیں میرے خیال. کمیونسٹ بھی دہریاں اور کمیونسٹ دونوں ہی ہوتے ہیں. دہریاں میرے خیال ہوتے ہیں الہاد والے جو کہتے ہیں کہ سارے مذہب ایک ہیں، اور کمیونسٹ کون ہوتے ہیں؟ سیکولر. میرے خیال اسی قسم کی کچھ ہے، یعنی کہ جو انحراف کرتے ہیں نا دین سے، وہ ان کو مسلمانوں سے جو دشمنی ہے وہ بہرحال نصرانیوں کو نہیں ہے. ہاں جن نصرانیوں پر یہودیت کا غلبہ ہے وہ واقعی مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں امریکہ جو ہے وہ ہے تو کرسچن ملک، لیکن وہ یہودیت کے زیر اثر ہے تو مسلمانوں کا دشمن ہے. انہی وجوہات کی بنا پر یہود اور مشرکین کی نسبت نصرانیوں کو مسلمانوں کے زیادہ قریب قرار دیا گیا. اب یہاں سے یہ نئی آیت شروع ہو رہی ہے، مجھے 1 منٹ دیجیے گا پلیز. جی کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں نا، جسے پروفیشنلی ہم کو ان سے کام پڑنا ہوتا ہے. جیسے ہمارے اسٹاف میں ہوتے ہیں نرسز وغیرہ، یا کوئی ہندو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، یا کوئی کرسچن ہوتے ہیں، تو ہم ان کو پھر لائک کرتے ہیں اور ان سے ہم اپنا کام بھی لیتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، دوستی کا کہا گیا ہے بالکل آپ ان سے کام بھی لے سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک جو ہمارا معاملات ہیں وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. 3 قسم کے رویے ہیں جو ہمارے نان مسلمس کے ساتھ ہیں. ایک ہمارے ہیں موالات، جو دلی دوستی ہے، جس میں آپ ان کے دین کو بھی کہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں. دوسرا ہوتا ہے مدارات. مدارات کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے آپ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں، یا آپ کے جیسے یہ سٹاف ورکرز ہیں، آپ ان کے لیے کوئی آپ نے گھر میں کوئی چیز پکائی، آپ کا آپ کو اچھے لگتے ہیں، آپ ان کے لیے لے گئے، کھلا پلا دیا آپ ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن رکھتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو آپ کے نیبرز ہو سکتے ہیں، اس طرح سے آپ کے آس پاس رہتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ یہ مدارات والا رویہ کر سکتے ہیں. آپ ان کے ساتھ اچھا اخلاق برتاؤ کریں گے. دیکھیے آپ کے اخلاق سے ہی تو وہ متاثر ہوں گے نا، تبھی تو وہ آپ کا دین ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ نخوت کے ساتھ رہیں گے، آپ ان کو اچھوت سمجھیں گے، تو وہ تو کہیں گے کہ مسلمان ہمیں پسند ہی نہیں کرتے، تو ہم کیوں مسلمانوں کی بات سنیں. تو یہ مدارات جائز ہے. جی جی ٹھیک، جزاک اللہ. دوسرا معاملات ہے کہ آپ نارملی جیسے ہم نرسز کے جو خدمت لے رہے ہیں ان سے تو ہم ان کو پیسہ دیتے ہیں، اس کے بدلے جو بھی ہمارا معاوضہ دے دیتے ہیں، تو وہ معاملات تو ہم ان سے کر سکتے ہیں. جیسے تجارت وغیرہ بھی ٹھیک ہے. جائز ہے. جو جیسے ہم باہر ملکوں سے جو چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ جائز ہے، لیکن ان حالات میں جبکہ وہ مسلمانوں پر وہی پیسہ لوٹا کے ہتھیاروں کی صورت میں خرچ کریں، تو پھر ایسے صورت میں ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. پھر ہم ان سے جو ہے وہ معاملات بھی ترک کریں گے کہ یہ ہمارے ہی خلاف استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو ہم ان کے ساتھ معاملات، مدارات یہ سب کر سکتے ہیں. جی فرحانہ آپ کہیے کیا کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ شاہنواز لمیٹڈ یہ آغا خانی کا ہے نا، اور یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس میں جاب جو کرتے ہیں وہ ٹھیک رہتا ہے؟ کون سی لمیٹڈ؟ شاہنواز لمیٹڈ، ان کی ملٹی نیشنل وہ بھی ہے نا، کار وار بہت بڑا یہ ہے کمپنی. ہاں بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. اچھا، پاپا چھپاتے تھے نا، پاپا جاب کرتے تھے اور اچھے اس پہ تھے، لیکن پاپا چھپاتے تھے کہ آغا خانی کا ہے، نہیں یہ نہیں. تو میں کنفرم کری تھی، پاپا وہ ہوتے تھے، شرمندہ ہوتے تھے کہ مجھے یہ نہیں بتانا. دیکھیں یہ پھر وہی ایک الگ سسٹم کی بات ہے. آپ اپنا کام، اگر وہ جائز کام ہے، صحیح کام ہے، تو آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں مسلمانوں کے ٹائم پر بھی جب مسلمان تھے وہاں پر، تو وہ یہودیوں کے باغات میں کام کرتے تھے نا. آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ غزوہ تبوک کے ٹائم پر ایک صحابی تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مفلس تھے وہ، تو انہوں نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں کام کیا، اور جب ان کو اجرت میں کھجوریں ملی مٹھی بھر، تو وہ لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورے جو مال تھا اس کے اوپر ڈھیر کر دیا، کیونکہ وہ تو ان کی محنت ہی کمائی تھی نا، وہ کوئی حرام چیز تھوڑی تھی. ٹھیک ہے، صحیح. جزاک اللہ، جزاک اللہ. وہی آپ کی. اور کسی نے کچھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں کسی نے کوئی بات کہنی ہے؟ سوچے کہ ٹیچر یہ سمجھا، یہ مجھے نا سمجھ ہی نہیں آتی یہ بات، یہ ورڈ بھی مجھے بولنا بھی مشکل ہوتی ہے. اچھا میں لکھ کے بتاتی
रुबीना आंटी कुछ कहेंगी? मैं लिख के बताती हूँ। हाँ, सबसे पहले तो ये कि ये जो हमारा था कि नेकी के रास्ते में हमको लोगों को बुलाना है और जो है वो बुराई से रोकना और नेकी की तरफ लेके जाना। तो मसला ये है कि हम जब दीन का काम करना शुरू करते हैं तो हम जो है, जैसे अब हमें बहुत कोशिश है, अपनी टाइम लगा रहे हैं, अपना जो है वो वक्त लगा रहे हैं, लिख रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा दूसरी तरफ का पहलू है वो हम भूल जाते हैं। वो है हमारे अमाल। अमाल में हमारे सबसे पहले हमारे रिश्ते आते हैं। तो वो जो है, जैसे बहुत सारे घराने ऐसे हैं कि जो कि ये काम कर रहे हैं और बड़ी उससे कर रहे हैं, लेकिन जब उनका हम वो देखते हैं कि उनका अपने उससे जो है रिश्तों के साथ ताल्लुकात या उसको मतलब जोड़ने वाले नहीं। तब आप एक मिसाल ले लें, सास बहू या ससुराल या उसकी, तो बाज़ औक़ात जो है कि वो बहुएं बहुत काम कर रही हैं दीन का, लेकिन जो रिश्ते हैं उसका कोई वो नहीं है, एहतमाम, आपस में बात नहीं, आपस में चीत नहीं, या वो सासें कर रही हैं तो उनका उनसे कोई वो नहीं है। इसी तरह रिश्ते अगर आपस में कट रहे हैं तो आप इतना तबलीग कर रही हैं, आप इतना कर रही हैं, आप उनको जोड़ने की कोशिश करें, लेकिन नहीं होता है। वो आप अपनी बेटी की तरफ आप साइड करती हैं और बेटी को आप, तो इतना गलत इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ गलत इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि हमें सबसे पहले, जैसे हमारी में कॉमन चीजें हैं, जैसे हैबिट के भाई जो चीजें तुम्हें कॉमन है उनकी तरफ लेकर बुलाएं। हम डायरेक्टली जो है ना वो शुरू हो जाते हैं, मतलब कोई भी है, आप किसी को तबलीग कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसमें भी तो अच्छाइयाँ ही होंगी ना। अगर वो नहीं है इस तरफ, बहुत अच्छाइयाँ होंगी, पहले उसकी उस चीज की तरफ लेकर आए कि भाई आप जो हैं वो ये काम है, ये इतने अच्छे काम करे, ये इतने अच्छे काम करे, थोड़ा सा बस इतने तो ये है, ये कर लो, ये कर लो और ये कर। तो वो जो है ना, ये खास तौर पे ये हमारी जो यंग बच्चियां हैं जो शादीशुदा हैं और जो इस माहौल में रह रही हैं, तो वो पहले अपने आप को जो है ना मुस्तहकम इस बात पे करें कि एहसान है भी ये, ठीक है आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, आपके साथ कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ दिन बर्दाश्त करें क्योंकि सब हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, जो भी है। तो मेरा ये मतलब है कि सिर्फ हमारे लिए पढ़ना काफी नहीं, बहुत हमको अपने आप को बदल, उससे ज्यादा मेहनत हमको अपने आप को बदलने में करनी है। क्योंकि मैं रोजमर्रा जिंदगी में देखती हूँ ना कि फला 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 ये तो बड़ी दीन की तालीम कर रहा है, ये आप भी क्या ऐसी इसी तरह का जो है वो उस तरह का जो है ज्वाइन किया हुआ है, तो मतलब आपके पास फिर कोई ऐसी वो नहीं होती है ना कि हमें पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, फिर हम आगे अपनी जो है तबलीग शुरू करेंगे, या जो कुछ भी हमें करना है, या हमें अपने अपने उससे अंदाज से जो है इस चीज को करना होगा। बिल्कुल बस मुझे यही बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बारकल्लाहु फीक और जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, सिद्दीक होना का मतलब ही यही है कि आपके अमल से ये बात पता चले। देखिए, पॉजिटिव रेज आपके अंदर से तभी निकलेंगी जब आप बाअमल होंगे, और बाअमल सिर्फ इंसान इबादतों में नहीं होगा, उसका अखलाक, उसका रहना, उसका चलना फिरना, जो हम कहते हैं ना चाल चलन, वो सब दीन के मुताबिक होगा, तभी तो उसकी बात में असर होगा। ऐसे थोड़ी ना कि इंसान खुद झूठ बोले और फिर वो दूसरों को कहे कि झूठ ना बोलो, या खुद जो है वो अपनी फराइज में कोताही करता हो, खुद रिश्तों को काटने वाला हो और वो दूसरों को कहे कि सिला रहमी करो, तो वो उसकी बात में वजन होगा नहीं। उसकी ये बात जो है वो सामने आएगी लोगों के कि तुम खुद तो वैसे नहीं कर रहे हो। और फिर ये बात तो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला कहते हैं ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम ऐसी वो बातें करते ही क्यों हो जो तुम करते नहीं हो। तुम्हें तो सबसे पहले, और कबूरा मक़तन इंदल्लाही, अल्लाह के पास तो ये बहुत ही नाराजगी वाली बात है कि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कि तुम वो कहो जो तुम करते नहीं। तो सबसे पहले तो इस बात की पकड़ होगी। और इसीलिए तो इंसान लोग जो है वो इस बात से ऐसे डरते हैं कि कहते हैं कि अगर हम ये ना कर सके तो इससे बेहतर है कि हम पढ़े ही ना।
تو وہ اس بات سے پھر پیچھے ہی ہٹ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ضالین میں ہی ٹھیک ہے. لیکن یہ بات اس طرح سے نہیں چلے گی. ہمیں اپنے عمل میں دیکھیں، جب تک ہماری آئلی زندگی، ہمارا اپنا گھر سیٹ نہیں ہوگا، ہمارا اپنا گھر میں نظام صحیح نہیں ہوگا، ہم دوسروں تک تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو جب انسان کے اپنے گھر سے شروعات نہیں ہوگی، آگے کیسے چلے گا معاملہ؟ جی بابا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پلیز چھوڑ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میم، میں یہی آپ کی باتیں سن رہی تھی. 2-3 باتیں آپ کا لیکچر سنتے سنتے میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ آپ نے بالکل صحیح بولا یہ والی بات کہ خود ایسا ہونا پڑے گا. لیکن میم یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. یعنی شیطان آپ کے ایسے ہاتھوں کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے. جب آپ بہت زیادہ نیکیاں کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ تھوڑا لائف سکون میں آتی ہے. پھر ذہن میں آتا ہے کہ پھر آپ اس طرح کی کوئی بات کر دیتی ہیں اپنے لیکچر میں. مجھے آپ کہتی نا یہ زندہ وہی ہے ہم سب لوگوں کے لیے لیکچر. ہم سب کو میسیجز، ہم لیکچر سنتے تھے اور ہر کسی کو اس کے میسیجز مل رہے ہوتے ہیں. جی تو جی ویٹ تو پھر اب جب تھوڑا لائف سکون میں آتی ہے تو کوئی اس طرح کی آیت یا کوئی لیکچر میں کوئی ایسا میسج ملتا ہے کہ بس اپنی ہی عبادت میں لگے ہوئے ہو اور آپ ادھر ادھر تو دیکھ نہیں رہے کہ آپ کیا گھر میں ہی کیا ہو رہا ہے. پھر آپ ذہن چلنے لگتا ہے اور بہت اضطرابی کیفیت ہونے لگتی ہے، بہت پریشانی ہونے لگتی ہے. پھر آ کے کوئی لیکچر میں کوئی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ آپ نے، یا آج بھی آپ نے ریپیٹ کیا ہے، لیکن ایک دفعہ آپ نے بہت ڈیٹیل میں اس ٹاپک پہ بات کی تھی کہ آپ کو اپنے عمل سے ایسا ہونا ہے کہ لوگ آپ کو، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ اپنی نیت صاف رکھیں، اپنا عمل پازیٹیو رکھیں، اچھی سوچ رکھیں، اللہ سے دعا مانگیں تو آپ کی سراؤنڈنگ میں چینجز نہ آئیں. تو پھر اس طرح کے کوئی میسج ملنے لگتے ہیں. تو اوور آل میں یہی کہہ رہی تھی کہ یہ اتنا ویسے میم آسان بھی نہیں ہے. مجھے اب یہ لگنے لگا ہے کہ کنیکٹڈ رہنا نا قرآن سے، درس و تدریس سے بہت ضروری ہے. کیونکہ بار بار لائف میں ایسے فیزز آتے ہیں کہ آپ سوتے میں بھی بس دماغ چل رہا ہے. سو رہے ہیں، صبح اٹھے لگ رہا ہے کہ ہم سوئے نہیں تھے، دماغ چل رہا ہے، شیطان بہکا رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، آپ صحیح ٹریک پہ بھی چل رہے ہو. تو اگر کنیکٹڈ، اگر تھوڑا گیپ آ جاتا ہے، اگر بیچ میں کوئی، ابھی میں پاکستان میں تھی، ٹریول تھا، تو آپ یقین کریں شیطان لگتا ہے ویٹ کر رہا ہے کہ بس اب یہ خالی ہے، فی الحال ابھی کنیکٹڈ نہیں ہے تو چلو اس کے اوپر حملہ کرو. پھر وہی لائف میں پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. مطلب ویسی پریشانیاں نہیں، ذہنی پریشانیاں کہ میں اپنی ہی عبادت میں لگی ہوئی ہوں، یا پھر کوئی ایسی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ اتنا آسان ہے نہیں ویسے میم، لیکن پتہ نہیں لوگ کیسے، جیسے روبینہ آنٹی نے بھی ابھی بولا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اچھی چیزیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن کر ہی نہیں پا رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہر کوئی آپ کو پازیٹیو نہیں لے رہا. پتہ نہیں میں اپنی بات آپ کو ایکسپلین کر پا رہی ہوں یا نہیں، لیکن آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. جی بالکل، میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات کہ انسان کے اندر یہ جو اضطراب ہے نا، دیکھیں جب علم آتا ہے نا تو انسان اندر سے مچل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ کیوں نہیں دل پہ آ رہا، یہ میری بات کیوں نہیں سن رہا، اس کو بھی پکڑنا چاہیے، اس کو بھی بات کرنا چاہیے. وہ اندر سے ایک اندر ٹوٹ پھوٹ آ رہا ہوتا ہے. دیکھیں آج ہی میں نے ایک لیکچر شیئر کیا ہے، لیکچر کی ایک کلپ، وہ فرحانہ نے مجھے شیئر کیا تھا، یہ فرحانہ بادی نے، تو میں نے وہ شیئر کیا ہے لنک میں، شیئرنگ والے گروپ میں، اور وہ آپ کی بات کا جواب ہے. اس میں میں نے آج صبح ہی میں نے سنا یہ کہ انہوں نے کہا، اس میں نے ہی کہا ہے کہ چینج جو ہوتا ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. دیکھیں آپ ایک لائف سٹائل پہ آپ آرام سے سکون سے رہ رہے تھے، آپ کی اپنی ایک جنت ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ ایک سیٹ لائف سٹائل میں رہ رہے ہیں، آپ کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. اور اسپیشلی جو لوگ نیوٹرل فیملیز میں رہتے ہیں تو ان کو تو اور بھی بہت ہی ویل لگتا ہے سب کچھ. تو لیکن جب آپ کے اندر یہ دین اترنے لگتا ہے اور دین آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، دین آپ سے کہتا ہے آپ نے یہ چھوڑنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور یہ نہیں کرنا ہے، تو آپ کے اندر ہلچل مچتی ہے. جیسے ایک پلین لیک پہ کوئی پتھر مارتا ہے تو ارتعاش آتا ہے نا، یہ جو ایک وائبریشن آتی ہے آپ کی سطح پر، بالکل ایسی آنا شروع ہوتی ہے. اور اب وہ پہلے چینج جو ہوتا ہے وہ آ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر فرسٹریشن لاتا ہے. پہلے تو آپ اپنے اندر پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، پھر آپ جب کچھ بدلنے لگ جاتے ہیں اسی ٹائم پہ آپ کو لگتا ہے بھائی میں اگر بدل رہی ہوں تو یہ کیوں نہیں بدل رہا، فلاں کیسے کرنا. اب آپ کو ٹینشن یہ تو ہے ہونے لگتی ہے. تو یہ چینج اور بالکل. ساری چیزیں دیکھیں، یہ جو رنگ ہے نا جو ہم پر دنیا کا چڑھا ہوا ہے، یہ پوری طرح کٹے گا.
پھر چڑھے گا دوسرا رنگ دین کا جو صبغت اللہ ہے. تو یہ اتنا آسان تو نہیں ہے نا. آپ دیکھیں بلیچ میں ڈالتے ہیں ہم کپڑا, بلیچ اتنا آسان ہوتا ہے؟ بلیچ کے اندر وہ کپڑا ڈال کے پورا کٹتا ہے اس کا رنگ, پھر جا کے جو ہے اس پہ نیا رنگ چڑھایا جا رہا ہے. تو ہمیں تو بلیچ کی بہت سخت ضرورت ہے نا, ہمارے دل تو کالے ہوئے ہوئے ہیں, دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں. تو اس کو نکالنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اور آپ دیکھیں جو مفلحون کا لفظ ہے نا, یہ وہ فلاح ہے, وہ کامیابی ہے جو بہت محنت کے بعد ملے گی. اتنا آسان ہوتا دین تو سب دین پہ ہوتے نا. بالکل کل ہی بالکل کچھ میم. ہوتی ہے جنت میں. بالکل. آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا. اتنی اکثریت کہاں جا رہی ہے؟ اتنا آسان ہوتا. بالکل. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی جی میں منصورہ بات کر رہی ہوں میم. میں اسی بات کو آگے تھوڑا کرنا چاہوں گی. غالباً مجھے اب صحابہ کا نام نہیں یاد. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے وہ, اور بھاگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے ان سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا یہ ہوتا ہے کہ کبھی میں دین میں زیادہ ہوں اور کبھی کم ہوتا ہوں. آپ کو شاید یاد ہوگی, اسی طرح کا کوئی حوالہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اسی طرح جو کہہ رہے ہو یہ اسی طرح کرتے ہو تو اللہ کا خاص کرم ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے. اللہ تو نیتوں سے جانیں گے نا. کوششیں تو ہم کر رہے ہیں, لیکن جس طرح اتنی گندگی اور اتنے دل سیاہ ہوئے ہوئے ہیں, آہستہ آہستہ کیا پتا اللہ کو کوئی ادا کون سی پسند آ جائے. دیکھیں یہ فکر ضروری ہے. جس فکر کو اگر ہم نے بیچ میں رکھ دیا اور سوچا کہ چلو اتنا کافی ہے, تو جب اتنا کافی پہ انسان سیٹل ہو جائے گا نا تو نیچے ہی جائے گا, پھر اوپر نہیں جائے گا. اوپر نہیں میم, وہ تو ظاہر ہے کوشش اگر دن بدن کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں آپ ایک سٹیپ چڑھتے ہیں سیڑھی کا تو تھوڑی منزل پہ جاتے ہیں, دوسرا چڑھتے ہیں, تیسرا چڑھتے ہیں, چڑھتے چڑھتے پہنچ ہی جاتے ہیں نا منزل پہ. کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ کوشش جاری رکھیں گے, مجھے تو یہ ہے کہ اللہ نیتوں سے جج کریں گے. دن رات ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے یہ تبدیلی لانی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ شیطان بھی اپنا وار کرتا ہے, اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ میرا اپنا پرسنل ہے کہ واقعی یہ بات حقیقت ہے. آپ جب ان سے جڑے رہتے ہو تو آپ ٹھیک رہتے ہو. تھوڑا سا مثال کے طور پہ میں اسی طرح بات کرتی ہوں, جس طرح پیریڈز آ جاتی ہیں, پیریڈز میں ہم لوگ نماز وغیرہ سے کٹ آف ہو جاتے ہیں, تو اس دوران جب دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں تو مشکل لگتی ہے, لیکن یہ ہے کہ کوشش تو کرتے ہیں نا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں صالحین کی صحبت اسی لیے تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کہیں پھسلنے لگیں, کہیں آپ جو ہے وہ دنیا کی طرف جانے لگیں, تو یہ آپ کو روک لیں. آپ ان کو دیکھ کے موٹیویٹڈ ہو جائیں کہ وہ لوگ بھی تو ابھی تک موجود ہے نا اس جگہ پر, اس لیول پر, تو مجھے بھی واپس اس لیول پر جانا ہے, اسی سیڑھی پر جانا ہے. تو میں پیچھے نہیں ہوں. تو یہ صالحین کی صحبت ضروری ہے. دوسرا یہ کہ جو میں کہہ رہی ہوں نا آپ سے کہ یہ جو اثر ہے یہ بہت اسٹرانگ اثر ہوتا ہے, اور یہ اتنی خاموشی سے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ آس پاس لوگوں کے دل بدل رہے ہیں آپ کے آس پاس, اور لوگوں کے دل بدل رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ بدل رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو پھر نوٹس کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے ہیں, اور آپ اس بات کو جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے. مطلب میں اس چیز کو تو بالکل بیان نہیں کر سکتی شاید میں اس سب چیز کو. جی ایک منٹ میں صدف آپ سے بات لیتی ہوں. روبینہ آنٹی آپ نے اور مزید کچھ کہنا ہے اس حوالے سے؟ اور ڈاکٹر نہیں, میں بس یہی کہنے کا میرا مطلب تھا کہ ہم لوگ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جیسے میری کام کرنے والی ہے تو وہ بہت غصے کی بھی تیز ہے اور بہت وہ, لیکن میرا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ دیکھ تو جنت ویسی ہی کما رہی ہے کہ تم میرے گھر کا میں چلی جاتی ہوں چھوڑ کے, اب پوری الماریاں میری کھلی رہتی ہیں اور میری چیزیں ادھر سے ادھر نہیں کرتی. تو میں کہا تجھے تو تو اور اللہ کے درمیان کا تو اتنے بڑا جو ہے اپنا وہ کما رہی ہے, بس یہ تھوڑا سا غصہ چھوڑ دو, اور نماز جو ہے وہ بے شک تم فرض پڑھو, لیکن اور ہر طرح سے اس کو بڑے پیار سے, بلکہ سم ٹائم سے میں گلے بھی لگاتی ہوں اس کو. تو میرا یہی کہنے کا مطلب ہے کہ ہم باحیثیت جو علم حاصل کر رہے ہیں, جو باحیثیت ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آہستہ آہستہ جو ہے جیسے میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ 4 دن میں بہت بزی ہوں, میرے یہ ٹائم ہے, یہ ٹائم ہے. فون پہ بھی یہ ہوتا ہے, میں نے کہا میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک بات نہیں کر سکتی, پھر میرے حفظ کی
आती है क्लासेस, उसको मुझे करना पड़ता है। बच्चों को भी मैंने यही कहा हुआ है कि इस टाइम से इस टाइम, ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ, फौरन नहीं हुआ। पहले थोड़ा सा ही करके बड़ा मुझे मजा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मेरा टाइम भी बड़ा अच्छा गुजर रहा है, ये वो। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कहना और आगे शुरू होगा। तो मेरा मतलब ये कि हमको पहले अपने आप को जो है ना वो संभालना है, चाहे हमें कोई कुछ भी कहे कि तुम भी वही इल्म ले रहे हो जो फला फला ने सीखा था, तुम भी वही इल्म ले रहे हो फला फला ने सीखा था। मतलब हकूकुल, तंज जब हम बहुत ज्यादा हकूकुल तंज की बात अल्लाह की होती है तरफ ना, जाते तंज हैं में तो कहते हैं हकूकुल ना वो, इबाद पीछे रह जाता तंज में कह रही है। है कि हकूकुल इबाद तंज में पीछे लोग रह जाता है कहते और हैं। हकूकुल इबाद में जाते हैं तो हकूकुल अल्लाह पीछे रह जाता है। बैलेंस जो है ना वो बहुत जरूरी देखिए है, बहुत बैलेंस जरूरी तो है। बिल्कुल, एतदाल तो बहुत जरूरी है ना, एतदाल ही असल। लेकिन हम इंसान है ना, हम कभी इस तरफ लुढ़क जाते हैं, कभी इस तरफ लुढ़क जाते हैं। हमें जो है वो, हम इसीलिए तो दुआ मांग रहे हैं ना अल्लाह से कि रब्बना रब्बना फिर लना जुनूबना व असराफिना फी एकदम। असराफना फी अमरिना फी अमरिना, हाँ। कि अल्लाह हमारे उन कामों में भी हमारी इसराफ को, जो हम नेकियों में कर जा रहे हैं, हम्म। हम हद से बढ़ रहे हैं नेकियों में भी, तो उससे भी जो है वो हमारे, क्या उससे हमारे फराइज ना छूट रहे हों, या ये कि हम और किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो उससे हमारी दरगुजर फरमा। तो हम तो इंसान है ना, यहाँ वहाँ तो होता रहेगा, लेकिन ये कि फिर भी अपनी से कोशिश पूरी करनी है, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी बिल्कुल है इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी सदफ आप बोले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम मिस, मुझे जो है लगता है कि जजमेंटल और अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर मतलब दोनों टोटली डिफरेंट चीजें हैं। कि जजमेंटल तो ये होगा ना कि हम किसी को देख के ये कह रहे हैं कि अच्छा ये अगर पर्दा नहीं कर रहा है या ये कोई गुनाह कर रहा है तो भाई ये तो गुनाहगार ही है। तो ये जजमेंटल हुआ ना, हम उसको फिर हिकमत के साथ हम उसको बताएंगे। मतलब ये तो नहीं कि हम जज कर रहे हैं उसको, अच्छा जो कर रहा है वो करता रहे और जो है वो ठीक है, अल्लाह और उसका मामला है। मतलब इट्स टोटली डिफरेंट कि आप इसको ये जज कर रहे हैं कि हाँ अच्छा ये ऐसे गुनाह कर रहा है तो ये तो गुनाहगारी है, या तो ये तो इस तरह से हमने उसको जज कर लिया। तो आई थिंक ये टोटली डिफरेंट है कि मतलब हम उसको बताएंगे तो ना, मतलब उसको हम ये जज करके छोड़ दें कि हाँ भाई ये अल्लाह का मामला है, अल्लाह ताला उसको खुद ही जो है वो रास्ता दिखा देगा। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। वो तो जाहिर सी बात है कि अब हमने ही आगे सब चीज़ें आगे बताना है, या जो भी हमने जिस तरह से भी अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमें दीन का दाई बनना है। तो आई थिंक ये दोनों जो है ना चीज़ें टू डिफरेंट हैं बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए मैंने लिखी है, जजमेंटल है खुद को नेक समझना और दूसरे को गलत करार देना, डिक्लेयर कर देना कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ, ये जो है जजमेंटल। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर क्या है कि आप उसको प्यार से, हिकमत से समझाएं कि तुम जो है वो ये नेकी काम कर लो और ये छोड़ दो, या ये छोड़ दो, ये बुरा बात है, इसका अल्टरनेट है ये कर लो। ये है अमर, ये हिकमत के साथ होगा, ये पकड़ पकड़ के नहीं बताने वाला होगा। ये हिकमत के साथ होगा तो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर बेहतरीन चीज है। जजमेंटल होना ये है कि खुद को आप नेक समझे। जब आप किसी को कहें कि भाई नमाज पढ़ो तो वो कहे कि भाई मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, तो मैं, तुम कौन होते हो बताने वाले। तो बिल्कुल ये इस तरह से आप उसको ये ना कहे कि चलो आओ नमाज चलो नमाज पढ़ो, बल्कि कहे आओ नमाज मिलके पढ़ते हैं। कैसा अच्छा हो कि हम सब मिलके नमाज पढ़े। मतलब एक कहने का अंदाज होता है ना, एक बात करने का तरीका होता है, आपको पता होना चाहिए सामने वाला शख्स किस अंदाज में आपकी बात को कबूल करेगा। ये है हिकमत, और इसको सीखना पड़ेगा। सीखना नहीं, दुआ दुआ से मिलती है, ये अता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरत अल बकरा में कि युतिल हिकमत मन यशाउ वम वम और वमन वमन ऊतिया हिकमता नहीं वमन ऊतल हिकमता फकद ऊतिया खैरन कसीरा। मुझे लगता है मैं कुछ गड़बड़ पढ़ रही हूँ कि जो कोई शख्स यानी हिकमत जो है वो अल्लाह अता करता है जिसको चाहे, और जिसको हिकमत अता होती है उसको खैर कसीर मिल जाती है। यानी ये खैर कसीर है हिकमत, इसे मांगना पड़ेगा। जैसे हमें हिदायत मांग रहे हैं ना, इसी तरह हमें हिकमत भी मांगनी पड़ेगी अल्लाह से कि अल्लाह हमें हिकमत दे। हम खाली इल्म के साथ शोर मचाने वाले ना बन जाएं कि इंसान कानों पे, हमारे आसपास लोग कानों पे हाथ रख के भागना शुरू कर देंगे, अरे ये बैठी है महफिल में चलो भाई भागो, ये अब ये जो है हमें सिर्फ दर्द देने बैठ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे ना बने, बल्कि ऐसे बने कि कोई लोग आपके पास खुद आके बैठे,
خود آپ کے گھٹنے سے لگ جائیں کہ ہمیں بتاؤ کچھ ایسی باتیں جس سے ہمیں جو ہے وہ ہمیں اللہ یاد آئے، یا آپ کو دیکھتے ہی لوگوں کو لگے کہ لوگوں کو آپ کو دیکھ کے لگے کہ لوگوں کو مطلب آپ کو دیکھ کے ہی اللہ یاد آ جائے. تو یہ ایسے بننا ہے، ایسے یہ رول ماڈلز ہیں جو ہم بنیں گے. ہم پڑھنے والے ہیں نا، ہم قرآن پڑھنے والے آل القرآن ہیں، تو ہم ایگزامپلز ہیں، ہم دین کے سمبلز ہیں، ہم ہیں شعار اللہ. تو ہم بنیں گے وہ سمبل کو ہمیں لوگ دیکھ کے کریں گے نا پھر فالو. جیسے روبینہ انجی نے کہا نا کہ جب حقوق اللہ کی طرف جاتے ہیں تو حقوق العباد جو ہے وہ مس ہونے لگتے ہیں، یا ایک طرف آپ کا جب جھکنے لگتا ہے پلڑا تو مطلب، لیکن بس مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی نیت یہ رکھیں کہ ہم نے اللہ کے کاموں میں اپنے آپ کو صرف کرنا ہے، کھپانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگے. تو پھر ایسی مدد آتی ہے کہ آپ کے سارے فیملی کے کام، دنیا کے کام بھی سب ہو رہے ہوتے ہیں، اور دین کے کام بھی آپ کے سب ہوتے ہیں. بس ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا اور مدد جو ہے وہ مانگنی ہے ضروری، بالکل، اور کیونکہ مدد کے اس کی ساتھ مدد فرم رہنا ہے، نہیں. اپنے آپ کو نہیں پھسلنے دینا. بالکل. پہلا ساتھ قدم تو ہمارا ہوگا نا. جی. ساتھ ایک کوشش بھی ہے نا بیٹا، ہم. بس کہ آپ کو کوشش اپنی چھوڑنی نہیں ہے. کوشش تو پہلے، اس کے بعد پھر دعا اور وہ مدد ہر ضرور وقت آئے کی گی. کوشش ہے. دیکھیں ربابہ نے جو بات بالکل کی نا، یہ ہر وقت کی کوشش ہے. آپ کو پتا ہے میرے بالکل ساتھ ہر روز ہی ہوتا ہے. مطلب جس دن بالکل کلاس ہوتی ہے اس دن ہر روز ہر ڈیلی کا میرا ساتھ ہوتا ہے کہ صبح سے ہی ایسا کوئی چکر شروع ہوتا ہے کہ لگتا ہے بس اب تو بس اینڈ ٹائم تک میں کلاس نہیں لے پاؤں گی، میرے کام یہ رہ گیا، یہ رہ گیا، یہ رہ گیا. کبھی کبھی ایسا بھی مطلب ہوتا ہے کہ اسی ٹائم پہ مہمان آ گیا، اسی ٹائم پہ کوئی نیبر خاتون آ کے بیٹھ گئی، اور میں ان سے میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کب جائیں گی اور مجھے یہ کام نپٹانے ہیں، یہ کرنے ہیں، اور میں ان سے کہہ بھی نہیں سکتی، ظاہر سی بات ہے. تو وہ سارے کچھ چلتا رہتا ہے وہ آپ کے، لیکن یہ مستقل کی کوشش آپ کے ساتھ لگی رہے، آپ نے محنت کے ساتھ کرنا ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل. آپ نے اور کنٹینیو کرنی کوئی بات کچھ کہنی ہے؟ آپ نے انمیوٹ کیا ہوا اپنا مائک. السلام علیکم. میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی تھی لیکن اب تو ٹائم ختم ہو رہا ہے. شارٹلی یہ کہوں گی کہ جب میرا ریٹائرمنٹ ہوا تھا 2013 میں، یعنی اب تقریباً میری ایج 70 ہے نا، تو جب میں نے تھوڑے تھوڑے شارٹ کورسز الہدہ جوائن کرا تھا تو مجھے ہرڈل آنی شروع ہو گئی تھی. پھر میں نے تفسیر سنتی تھی، لیکن یہ سارے کام میں اپنے نا وہ والے ٹائم میں کرتی تھی جب لوگ سو رہے ہوتے تھے. مطلب ایکسٹرا ٹائم نکالتی تھی اس کے لیے نا. آواز آ رہی ہے میری؟ ایکسٹرا ٹائم نکال کے پھر جب تجوید کا یہ کورس جو ایڈوانس کورس تھا، اس پہ تو میں کافی پریشان ہو گئی تھی. ایون یہ کہ میرے صبح میں نے دینا شروع کرا تھا تو بیک ایک کی وجہ سے شام تک میرا ریٹن ورک ہوا تھا، اور کل بھی جو میں نے دیا ہے وہ بھی 3-4 گھنٹے میں دیا. لیکن یہ کہ میں نے کسی کو کچھ بچوں کو بھی کسی کو کچھ بولا نہیں نا، بس وہ دیکھتے رہے. اور اب یہ کہ الحمدللہ نماز کی طرف ریگولر ہو گئے ہیں اور یہ ہرڈل بھی کم ہوتی جا رہی ہیں. اب یہ نوبت یہ ہے کہ میں ججمنٹ نہیں کرتی. میرا یہ شروع سے کہ میں کسی کے معاملات میں نہیں بولتی کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے. میں سمجھتی ہوں مجھے نہیں پتا کہ کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کس کی کیا پرابلم ہے کسی کے. یہ تو میں شروع سے میری عادت ہے. اب میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ اب میں سوچ رہی تھی کہ اب یہ ختم ہو جائے گا سورہ المائدہ کورس، تو کل سے میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہوگا، کیونکہ میری طبیعت اچھی ہوتی ہے نا جوائن کر کے، مجھے مزہ آتا ہے. تو اب میری فیملی کے میری بچیوں نے بھی لا کے چائے بھی رکھ دی میرے پاس، تو وہ جو ہے مطلب سب اس کے وہ ہو گئے ہیں کہ ہاں امی نے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے. بس میرا ایکسپیرینس ہے. باقی یہ کہ جو قرآن مجید کے ہمارے پہ 5 حقوق ہیں ان میں ایک حق یہ بھی ہے نا کہ ہم بعمل بن جائیں. جب تک ہم بعمل نہیں بنیں گے اور ہمارے کاموں میں وہ نہیں ہوگی تو لوگ پھر ہماری بات بھی نہیں مانیں گے نا. وہ یہ کہیں گے خود تو اس طرح کی کرتی ہیں باتیں. تو عمل بھی آنا، ظاہر بات ہے انسان نے بہت غلطی کے پتلے، تو میری زندگی میں عمل بھی آنا شروع ہو گئے کیونکہ اتنا زیادہ جب آپ جوائن کرتے ہیں اور بات. لیکن ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کورسز سے قرآن سے مطلب کسی نہ کسی صورت میں اٹیچ رہیں. جیسے اب آج کل ہم اٹیچ ہیں نا، تفسیر بھی لگ رہی ہے سورہ مائدہ. ہم اٹیچ نہیں رہتے تو ہم بھولنا شروع ہو جاتے ہیں فوراً. اب جب ہم سنتے ہیں تو روزانہ ہمیں اب دماغ کی باتیں نا وہ کرتی ہیں، مائنڈ پہ نا کلک کرتی ہیں کہ ہم ایسا نہ کریں. تو بس اتنی سی بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی میں. بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات سے میں 100% ایگری ہوں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. آپ دونوں خواتین ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی وہ ہیں، کیا کہتے ہیں، انسپریشن، موٹیویشن. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت زندگی اور ایمان کے ساتھ آپ لوگوں کو رکھے انشاءاللہ. اچھا جی کرن، آپ کیا کہیں گی؟
मिस मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ दोबारा से, मुझे समझ शायद नहीं आ रही। देखिए आपने बताया जैसे बाबा भी गई, वो सदफ भी कही थी कि जजमेंटल जो है वो क्या है कि खुद को आप नेक समझें और दूसरों को आप गलत बोलें। लेकिन जैसे अमर बिल मारूफ, वो भी तो मतलब अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, इससे अलग नहीं समझ आ रहा मुझे कैसे। देखिए अमर बिल मारूफ मैं मतलब आप बता खुद देती हूँ, नेक अच्छा अमल रुक करें। जाए, मैं बता देती हूँ, रुक जाए, हाँ, मैं मुझे नहीं समझ आ रही है। मैं बता देती हूँ, टाइम जरा शॉर्ट रह गया है, मैं बता देती हूँ। देखिए, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हमारा फरीजा है। अब जैसे मैं अपने बेटे को देख रही हूँ कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा, ठीक है, अब मुझे उसे नेकी का हुक्म देना है, ठीक है। अब मेरे जहन में ये हो कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, जाहिर सी बात है, मैं बाअमल होंगी तो मैं सामने वाले को नमाज का हुक्म कहूंगी। तो मैं अपने बेटे को कह रही हूँ नमाज पढ़ो, नमाज जो है वो जरूरी है, ठीक है, नमाज तर्क नहीं करो, व नही अनिल मुनकर, कि मैं उसे कहूँगी नमाज तर्क नहीं करो, नमाज तर्क करना ईमान को खराबी पैदा करता है, नमाज पढ़ो, ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है, ठीक है। अब जजमेंटल होना क्या है? जजमेंटल होना ये है कि मैं अब अपनी औलाद के लिए तो इंसान जजमेंटल नहीं होता ना, जजमेंटल होता है इंसान दूसरों के लिए, सही है, जिनसे इंसान का कोई ज्यादा वास्ता नहीं होता। जैसे आप में से कोई जो है वो खातून मेरे साथ बैठी है, या मैं एक ऐसी महफिल में बैठी हुई हूँ और मैं उठ के जाके नमाज पढ़ने जा रही हूँ। अब मैं ना लोगों से कहती हूँ कि आइए नमाज पढ़ें, तो उनमें से कुछ खवातीन उठ गई हैं मेरे साथ नमाज पढ़ने के लिए, और वो मेरे साथ नमाज पढ़ रही हैं, तो मैं कह रही हूँ हाँ ये नमाजी हैं, अच्छी हैं। और जो नमाजी नहीं पढ़ रही हैं उनके दिल में मेरे दिल में उनके लिए मैल आ रहा है, और मैं सोच रही हूँ कैसी खराब औरतें हैं, या कैसी ईमान की इनके अंदर है कि ये नमाज नहीं पढ़ रही। तो ये है जजमेंटल होना, यानी दूसरे को गलत नहीं करार देना। अच्छा बुराई से अच्छा तो अच्छा नफरत करनी है, इंसान से नहीं करनी। जब हम जजमेंटल अच्छा होते हैं ना तो हम क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं, हमारा अंदाज तंजिया हो जाता है, हमारे दिल में मैल आने लग जाता है। जब हम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बात करते हैं तो हम एक फिक्रमंदी की कैफियत में उससे उससे बात करते हैं, हम उसके लिए दुआ करेंगे, हमारे दिल में उसके लिए दर्द होगा, सही है। जब हम जजमेंटल होंगे तो हमारे दिल में दर्द नहीं होगा, फिर हम कहेंगे हम तो नेक है ना, फिर अब बाकी कोई करे ना करे। समझ आई? अच्छा, सही सही। हाँ जी जी, समझ आ गई। बेस्ट एग्जांपल दिए, सही सही समझ आ गई। ठीक है, चलो थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आगे चलते हैं। अच्छा, इससे जो है वो मुझे एक बात याद आ रही थी, अभी जो है रुबीना आंटी ने अपनी मेड की बात की, तो मेरा कोई काम नहीं है, मैं उसको भी ये कहती हूँ कि मेरा कोई कमाल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए बता रही हूँ कि मेरी मेड मेरे साथ तकरीबन 5 से 6 साल से जो है वो मेरे साथ काम कर रही है, और उसका अंदाज मतलब वो बच्ची उसकी एक बेटी है मेरे साथ जो रहती भी है, और वो मेरे बेटे को देखती भी है। जिस टाइम पे मैं आप लोगों के साथ क्लास लेती हूँ तो वो मेरे बेटे को संभाल रही होती है, उसको ला के चली जाती है। तो वो बच्ची मेरे सामने जवान हुई है, वो अभी 14-15 साल की होगी, और उसने अभी 6 महीना पहले पर्दा बाकायदा शुरू किया है, शरई पर्दा। और वो मेरे घर आके झाड़ू पोछा करती है वो बच्ची, और वो झाड़ू पोछा करती है पूरे पर्दे में। उस 6 महीने में मैंने उसकी कोई शक्ल नहीं देखी है, मैंने खुद नहीं देखी, वो मतलब मैं उसको कोई चीज खिला भी रही होती हूँ तो वो पर्दे के नीचे से खाती है, वो मेरे सामने भी नकाब नीचे नहीं करती। और मेरे घर में सिर्फ मेरे बेटे होते हैं, और हाँ मेरे बेटे, एक बेटा मेरा बालिग हो रहा है तो जाहिर है उसके लिए, लेकिन अगर वो लोग नहीं भी होते हैं घर में तब भी वो नकाब नीचे नहीं करती, वो इतना स्ट्रिक्ट पर्दा करती है माशाल्लाह। तो वो आलमा का कोर्स कर रही है, वो स्कूल में भी जाती है पढ़ने के लिए, वो स्कूल जाती है और सुबह 1:30-2 बजे वापस आती है, मेरे घर आती है, मेरे घर जा आकर वो झाड़ू पोछा करती है और फिर अपनी आलमा की क्लास लेने चली जाती है। जिन दिनों में मेरी क्लासेस होती हैं 3 दिनों में, वो आती है और वो मेरे बच्चे को संभालती है। तो उसने माशाल्लाह ये जो पर्दा शुरू किया और जिस तरह उसका दिल बदला है और जिस तरह वो उसको फॉलो करिए, अल्लाह ताला उसको इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। कहने का मतलब ये है कि ये वो असर है जो कि एक बंदा जो आपके घर में भी आ रहा है ना वो कबूल कर रहा है। मेरे घर में जो है हर वक्त दर्स व तदरीस और का माहौल रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक के साथ। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई शख्स कुरान को इतनी बार सुन रहा हो, भले से वो एक इनडायरेक्ट वे में ही सुन रहा हो, उस पर असर ना हो?
تو یہ سارا جو برکتیں ہیں اور یہ ساری بات ہے یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. میں ابھی بھی بتا رہی ہوں آپ کو، میں نے کچھ نہیں کیا، نہ میں نے اس کو بٹھا کے کبھی اس طرح سے بولا ہے کہ تم یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرو. ہاں میں نے اسے تفسیر پڑھانا شروع کی تھی کچھ دنوں کے لیے، تو وہ اس میں بھی 1 آدھ مہینہ پڑھی اس نے، پھر وہ بھاگ گئی اور پھر اس نے کہا نہیں میں فلاں بہانہ یہ بہانہ. تو میں اسے پیار سے کہا بھی کہ کئی دفعہ کہ میں تمہیں کاپی بھی دلائی تھی، تم کہاں گئی، تم نے کاپی کہاں کرتی، کہتی گم ہو گئی کاپی اور آتی نہیں. پھر خود بخود اس کے اندر جو ہے یہ تبدیلیاں آئی ہیں اور خود بخود اس نے یہ جب کچھ شروع کیا ہے. تو یہ اثر ہوتا ہے جو آپ کے آس پاس کے لوگوں میں، جو میں پازیٹیو وائبس کی بات کر رہی ہوں نا، یہ ہو رہی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے. آپ کے گھر میں فرشتے رہ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے گھر میں جو لوگ آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے گھر کے جو اپنی اولادیں ہیں، ان پہ اثر کیسے نہیں ہوگا. آپ دیکھیں ایک وہ بچی جو کہ باہر سے آ رہی ہے اس پہ اثر ہو رہا ہے، تو میری اپنی اولاد پہ اثر نہیں پڑے گا کیا؟ بھلے سے وہ میرے ساتھ بیٹھے نہ، بھلے سے میں اسے بٹھا کے لیکچر نہ دوں، وہ یہ سن تو رہا ہے نا، وہ یہ سن رہا ہے. جو چھوٹا بچہ میرا ہے وہ بھی، اور جو بڑے بچے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ تو سن رہے ہیں، چل رہا ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ بھی اپنے گھر میں اس قسم کا ماحول رکھیں. بھلے سے آپ ان کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ پریچ نہ کر رہے ہوں، لیکن ایک ماحول ہوگا تو بچے خود بخود اسے ایکسیپٹ کریں گے اور ان پر اثر پڑے گا انشاءاللہ. تو آگے چلتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ سنتے ہیں اور جب سنتے ہیں جو اس چیز کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن کو، ترا اعینہم، تو آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، آنسوؤں سے بہہ پڑی ہیں، مما عرفوا، اس کی وجہ سے جو وہ پہچان رہے ہیں، من الحق، حق میں سے. اور وہ کہتے ہیں یقولون ربنا، وہ کہتے ہیں ربنا آمنا، ایمان لائے ہم، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں شاہدین میں سے، گواہوں میں سے لکھ لے، گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے. پھر اسی کی آگے آیت ہے، کیونکہ آیت سیم ہی رہے گی، تفسیر ہے. اور آگے کہتے ہیں وما لنا، اور کیا ہے لنا ہمارے لیے، لا نؤمن باللہ، کہ ہم نہ لائے اللہ پر ایمان، وما جاءنا من الحق، جبکہ حق ہمارے سامنے آ گیا، ونطمع، اور ہم طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا، کہ وہ ہمیں داخل کرے گا، ربنا، ہمارا رب، کہاں داخل کرے گا، مع القوم الصالحین، صالح لوگوں کے ساتھ ہمیں داخل کرے گا. اب آپ دیکھیں یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ان لوگوں میں نجاشی اور ان کے ساتھی بھی شامل ہیں کہ جب مکہ میں مسلمان ہونے والے صحابہ ہجرت کر کے نجاشی کے ملک حبشہ میں گئے، تو وہاں پہ جو نجاشی تھا یہ عیسائی تھا، اور یہاں پر عیسائیت کا راج تھا حبشہ میں. تو جب یہ مسلمان پہلی ہجرت جو ہوئی ہے، جس میں تقریباً کوئی 15 کے قریب لوگ تھے، غالباً مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، کم ہی لوگ تھے، یہ لوگ ہجرت کر کے گئے تھے. اور اس میں حضرت عثمان بھی شامل تھے، اور اس میں حضرت جعفر جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کازن، چچا کے بیٹے یہ تھے. تو یہ جب وہاں گئے ہیں تو وہاں پہ کفار مکہ کے سفیر جو تھے، یعنی کہ ان کے جو ایمبیسڈرز تھے، انہوں نے بھیجا اپنے لوگوں کو اور کہا کہ بادشاہ سے شکایت کی کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے گھر، آپ کی طرف بغاوت کر کے آئے ہیں اور یہ ہمارا دین چھوڑ کے آئے ہیں، تو آپ انہیں واپس کریں اور ہم ان سے اپنا جو ہے وہ ہم ان کو واپس لائیں گے اپنے دین پر. تو پہلے تو بادشاہ جو ہے وہ مانے نہیں اس بات کو، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ کیا ہے، تو وہ معاملہ سمجھانے لگے کچھ. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے دین کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں بڑی بری باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کے نبی کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں. تو اس پہ بادشاہ نے کہا کہ کیا باتیں کرتے ہیں، میں خود بھی سننا چاہتا ہوں. تو حضرت جعفر کو جب بلایا تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کی آنکھیں بہہ پڑی. آپ دیکھیں جن کے دل میں نرمی ہوتی ہے نا، جن کے دل میں جو ہے وہ گنجائش ہوتی ہے، ان کے دل پر قرآن پہلے اثر کرتا ہے. جو زیادہ دنیا میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، زیادہ سختی جن کے اندر ہوتی ہے طبیعت میں، ان کو ٹائم لگتا ہے قرآن کو ایکسیپٹ کرنے میں، اس کی باتوں پر. ان کے دل کی نرمی جو ہے وہ، ویسے آپ دیکھیں قرآن کی آپ کو چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں اور قرآن آپ کو ہٹ کر رہا ہو دل میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی آنسو نہ بہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ہی ایسا ہو، مطلب کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور پڑھتے پڑھتے کوئی چیز آپ کو سمجھ آئے گی، ایک دم آپ بیٹھے بیٹھے رونے لگیں گے، ایک دم آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا نا تو دعا مانگے اللہ سے اپنے دل کی نرمی مانگے
اور دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ حق دکھا اور حق پہ توفیق دے کہ میں حق پہ چلوں اور میں حق کو سمجھوں اور تیری سامنے عاجزی کروں. دیکھیں یہ جو بعمل بننا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اندر سے ٹوٹے گا نہیں. نیا ری بلڈ کیسے ہوگا؟ جب ہم کوئی اسکلپٹر بناتے ہیں، کوئی چیز ایسی ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو ہم کیسے بنائیں گے؟ اگر کوئی پیالہ بنا رہا ہے، فرض کریں مٹی کا پیالہ، تو پہلے وہ مٹی کو پوری طرح نرم کرے گا، پھر اس کو شیپ دے گا اور پیالہ بنائے گا. ایسے ہی تو نہیں پیالہ بنا دے گا، وہ اس کو اچھی طرح گون دے گا، اس کو پوری طرح یکجان کرے گا، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ اس کے ساتھ وہ ایک پروسیجر اپنائے گا، تب جا کے وہ کسی شیپ میں آئے گا. تو انسان کو مومن بننے کے لیے بہت محنت چاہیے ہوگی، اندر سے پورا ٹوٹنا پڑے گا. اور انسان جو اندر سے ٹوٹتا ہے نا وہی عاجز ہوتا ہے، اسی میں آئے گی عاجزی. اور یہ ایسے ہی تو ٹوٹنا بکھرنا نہیں ہوگا، یہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہوگا، عاجزی کے ساتھ ہوگا اور اللہ کے سامنے رونے سے ہوگا. جتنا زیادہ آپ اللہ کے سامنے روئیں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں نرمی اترتی چلی جائے گی اور آپ کو حکمت بھی آئے گی، گہرائی آئے گی، علم آئے گا، سمجھ آئے گی انشاءاللہ. تو یہ دیکھیں، یہ نجاشی جو تھے، یہ سورہ مریم کی تلاوت کی جس میں مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر ہے. تو نجاشی اور ان کے ساتھیوں کے آنسو بہنے لگے اور نجاشی مسلمان ہو گئے. اگرچہ وہ مدینہ نہیں جا سکے اور انہوں نے اپنا ایمان بھی ڈسکلوز نہیں کیا تھا، مگر ان کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ جنازہ پڑھایا. اس کے علاوہ ایسے مسلمان ہونے والے نصارہ کا ذکر دوسرے مقامات پر بھی فرمایا. انہوں نے دعا کی کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرمائیے. جو مال قوم صالحین ہے تو ہم مل تو نہیں سکتے ان سے، لیکن ہمیں ان کے ساتھ لکھ دے، محبت ایسی کہ ہمیں ان کے ساتھ لکھ دے. تو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً ان کو محبت کے سبب ان کے ساتھ لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی قوم مانا اور ان کی نماز جنازہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کی نماز جنازہ انہوں نے غائبانہ پڑھی اور ان کی طرح شہادت دینے والوں میں شامل فرما. تو آپ دیکھیں جس سے انسان محبت رکھے گا نا اسی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا اور اسی کے ساتھ وہ رہے گا. تو محبتیں بھی تو ہماری ایسی ہونا، ہمارے رول ماڈلز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے صحابہ، ان کے ساتھ محبت استوار کریں، ان کے ساتھ ان کی جو وہ ہے نا ان کی سیرت وہ مطالعہ کریں. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، صحابہ کی بھی پڑھیں، سب کی سب کو پڑھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کہاں کہاں سٹرگل کیا ہے، کہاں کہاں اپنی محبتوں کو، اپنی لذتوں کو قربان کیا ہے، کہاں کہاں اپنا کمفرٹ چھوڑا ہے. آپ دیکھیں ہم سے کمفرٹ نہیں چھوٹ رہا. ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم اپنا کمفرٹ چھوڑ رہے ہیں؟ کبھی آپ نے جانماز کے بغیر نماز پڑھی ہے؟ زمین پہ نماز پڑھی ہے کبھی آپ لوگوں نے؟ کبھی کوشش کی ہے کہ آپ جانماز ہٹا کے زمین پہ نماز پڑھیں؟ ابھی تو سردی کا موسم ہے، ہمارے یہاں تو لاہور میں بہت سردی ہے، تو زمین پہ نماز کرنا تھوڑا سا ایک ڈیفیکلٹ کام ہے کیونکہ زمین بہت ٹھنڈی ہے. لیکن گرمیوں میں اکثر جو ہے نماز میں بغیر جانماز کے نماز پڑھ کے دیکھیں، زمین پر فرش پہ سجدہ کریں، محسوس کریں یہ وہ مٹی ہے، یہ وہ زمین ہے جس کے اندر ایک دن مجھے جانا ہے. میں بھی مٹی ہی کا حصہ ہوں، میں بھی ایک خاک ہوں، اللہ کے سامنے ایک ذرہ ہوں، ایسا ذرہ، ایسا خاک کہ جسے آخر میں مٹی ہی ہو جانا ہے. اصل میں باقی کیا رہے گا؟ باقی رہے گا میرا تقویٰ، باقی رہے گا میرا ایمان، باقی رہے گا میرے صالح اعمال، یہ باقی رہے گا میرا اخلاص، میرا اخلاق، یہ باقی رہے گا. میں تو نہیں باقی رہوں گی. اور جب آپ یہ سوچیں گے نا تو آپ میں عاجزی آئے گی. آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ججمنٹل پھر آپ کبھی بھی نہیں ہو سکیں گے. آپ پھر دوسرے کو، ہر کسی کو اس رشک سے دیکھیں گے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، تو میں تو خاک ہوں، یہ مجھ سے بہتر ہے. آپ کے اندر یہ تکبر آئے گا ہی نہیں کہ میں بہت نیک ہوں اور یہ جو ہے وہ کمتر ہے. پھر آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر بہت فکر کے ساتھ کریں گے، اس عاجزی کے ساتھ کریں گے. اور یہ عاجزی بہت ضروری ہے. یہ عاجزی نہیں ہوگی تو انسان، بڑے سے بڑا انسان، بڑے سے بڑا عالم، بڑا سے بڑا متقی بھی تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو یہ بار بار اس عاجزی کو بار بار لے کر آئیں. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز بنائیں گے نا تو آپ بندوں کے سامنے بھی عاجز ہو جائیں گے. اور بندوں کے سامنے بھی عاجز ہونا بہت اچھا ہے. انسان اتنا سہل ہو، اتنا عاجز ہو کہ دوسرا بندہ آپ سے بات کرتے ہوئے گھبرائے نہیں کہ میں اس سے بات کروں تو پتہ نہیں آگے سے کیا ری ایکشن دے گا.
تو انسان اتنا سہل ہوگا نا، تو انسان دوسرا بندہ آپ سے آگے بات کرے گا تو اس کو اتنا ہوگا کہ میں اس سے کچھ کہوں گا، اس سے بات کروں گا تو یہ میری بات کو سمجھے گا. اگر نہیں سمجھے گا تو ایٹ لیسٹ یہ مجھ سے ایک ویگرس ریاکشن نہیں دے گا، ایک عجیب سا ایک عام ہوتا ہے نا وہ نہیں کرے گا. سہل بنے، عاجز بنے. تقوی اسی طرح آئے گا. اپنی مٹی نرم ہوگی نا، عاجزی آئے گی نا، جھکیں گے نا جب، تبھی آئے گا. جھکنے سے ہی آئے گا. اور جو شخص اللہ کے سامنے نہیں جھک پاتا وہ بندوں کے سامنے بھی نہیں جھک پاتا. کوشش کریں کہ اپنی غلطیوں کو مانیں. جہاں جہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں نا، جہاں ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اسے ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. سیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ اگر ہم نہیں سیکھیں گے نا تو ہمارے اندر سے یہ چیز، یہ میں جو ہے نا یہ نکلے گی نہیں. جب ہم یہ سوچیں گے نا کہ ہم ہیں کچھ کم، ہم میں کمی ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو ناقص سمجھے گا تبھی عقل عاجزی آئے گی. جب انسان اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے تو نا تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھنے لگتا ہے. تو یہ عاجزی بہت ضروری ہے. یہ آنسو ضروری ہے. یہ آنسو اللہ کے سامنے بہائیں. اس کے سامنے کھڑے ہو نا، جب آپ کو کوئی بھی تلاوت آپ کو آتی ہے، آپ کو قرآن آتا ہے، اور ایسا قرآن جو آپ نے بچپن میں یاد نہ کیا ہو، بعد میں یاد کیا ہو، ترجمے کے ساتھ یاد کیا ہو، وہ قرآن آپ نماز میں، تہجد میں، یا کبھی کوئی ایسی نماز جس میں آپ کے گھر میں شور ہنگامہ نہ ہو رہا ہو اور آپ سکون سے نماز پڑھ رہے ہو، اس وقت آپ اللہ کے سامنے وہ ریسائٹیشن آپ کریں اور ہلکی سی آواز کے ساتھ کریں تاکہ آپ کے کان بھی سنیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اور اس پڑھ کے آپ جو ہے وہ اللہ سے وہ محسوس کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، اور جو میں پڑھ رہی ہوں اس کو محسوس کریں کہ وہ کیا بات ہے جو میں اللہ کے سامنے ریسائٹ کر رہی ہوں. اگر تو وہ ایسی بات ہے کہ جس پہ مجھے خوش ہونا چاہیے، جیسے خوشخبریوں کی باتیں ہیں، تو میں خوش ہو جاؤں، میں خوشی سے اللہ سے مانگوں کہ اللہ مجھے ایسی انہی میں سے کر دے، انہی جنت والوں میں کر دے. اور اگر میں ان آیات میں وہ پڑھ رہی ہوں کہ جن میں جہنمیوں کا ذکر ہے، جن میں ایسا ذکر آ رہا ہے کہ جس میں عذاب کا ذکر ہے، تو میں ڈر کے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگوں کہ اللہ مجھے ان میں شامل نہ کرنا، اللہ مجھے رسوا ہونے والوں میں شامل نہ کرنا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو کہ قرآن سن کے جن کے دل کی مٹی نرم ہو جاتی ہے اور جو یہ سوچتے ہیں کہ جو ہے کہ یہ برحق ہے. آگے دیکھیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب دیا اس بات کے سبب کہ انہوں نے کہا جو بھی انہوں نے کہا تھا پیچھے، یعنی اپنے اقرار کے سبب. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یعنی اس کہنے پر ہی، اس حق کو سچ ثابت، حق کو تسلیم کرنے کے سبب ہی اللہ نے انہیں جنتوں میں داخل کر دیا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ، اور یہ محسنین کے لیے، احسان کرنے والوں کا بہترین جو ہے وہ ہے بدلہ ہے. الذین کفروا والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ تو جہیم کے ساتھی ہیں یعنی دوزخ کے ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ والوں میں نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت النعیم کے وارثوں میں سے کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے دین کے لیے کھڑے ہونے والا، دین پر قائم ہونے والا اور دین کو نافذ کرنے والا بنائے. آمین آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.